بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، بہت کم انسان ایسے ہوتے ہیں جو اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو وہ جو مشن چھوڑ کے جاتے ہیں وہ جاری رہتا ہے۔ ہمارے پیارے دوست علامہ جاوید اکبر ساکی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ ایسی ہی ایک شخصیت تھے جنہوں نے جس مشن کی بنیاد رکھی اور اس مشن کو آگے بڑھایا، زندگی بھر اس مشن پر نہ صرف خود کاربند رہے بلکہ اس کے لیے تحریک پیدا کرتے رہے۔ ان کی وفات کے آج 4 سال بعد بھی ان کا وہ مشن اسی طرح جاری و ساری ہے۔ اس سب کا ثبوت آپ سب دوستوں، احباب، علماء کرام، مشائخ عظام اور زندگی کے مختلف شعبوں کی نمائندہ شخصیات کا یہاں پہ آنا، تشریف لانا اس بات کا ثبوت ہے کہ علامہ جاوید اکبر ساکی رحمۃ اللہ علیہ نے جس پودے کی بنیاد رکھی تھی اب وہ تناور درخت بن چکا ہے۔ آج ہم سب لوگ نہ صرف ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں بلکہ اس بات کا عہد کرنے کے لیے بھی اکٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اتحاد امت کا جو علم اٹھایا تھا ہم کبھی اس کو سرنگوں نہیں ہونے دیں گے۔ آج کے اس پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی سورہ مبارکہ کی چند آیات آپ نے سنی، اور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے۔ آپ سب کے سامنے اس کی بات کرنا تو ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا ہو۔ یہ آیات کی تلاوت فرمائی، یہ نفاق، حسد، اس کے شر سے بچاؤ کی آیات ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں اس وقت بھی مملکت خداداد کو اور پوری دنیا میں عالم اسلام کو جو خطرات ہیں وہ نفاق اور حسد سے ہی ہیں، اور علامہ صاحب نے اپنی پوری زندگی نفاق اور حسد کے خاتمے کے لیے ہی کام کیا۔ اللہ رب العزت کے کلام پاک سے آپ نے آیات ملاحظہ فرمائی۔ علامہ جاوید اکبر ساکی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کا اصل تعارف حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھا۔ آپ نے اپنی پوری زندگی، آپ سب لوگ جانتے ہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اور اولاد اور ان کے اہل بیت کی محبت میں گزاری۔ اس محبت کے مشن کا پرچار کیا، ہمیشہ اس علم کو بلند کیا جس علم کو اہل بیت نے بلند کیا تھا۔ تو آج ان کی 4تھی برسی کے موقع پر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں سید علی رضا کاظمی صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ تشریف لائیں اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ تبریک پیش کریں۔ سب سے پہلے علامہ صاحب کے لیے ایک سورۃ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ تمام دوست درود پاک کرنا پیش ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کہ رب شانہ والا رب شانہ والا جن سانو رب دسیا سونا کملی والا مل کے کہہ دو سبحان اللہ. جن سانو رب دسیا سونا کملی والا تے جدا جگ پروانہ جدا جگ پروانہ زہرا دا بابا حسنین دا نانا زہرا دا بابا حسنین دا نانا. ماشاء اللہ پیر صاحب بیٹھے ہیں. پیر صاحب کی موجودگی بھی بات کہنے لگا کہ رب عشق کما بیٹھا ہائے ہائے رب عشق کما بیٹھا ایک تیرے دم بدلے ساری دنیا بنا بیٹھا. مل کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت. ایک تیرے دم بدلے ساری دنیا بنا بیٹھا. اور اب آپ کی وہ کلام پیش کرنے لگا ہوں جو علامہ صاحب بہت خصوصی سنتے تھے, بڑے پیار سے سنتے تھے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. بولو نا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. اور عقیدے کی بات کیا خوب لکھی کہ کل پل سے ہمیں جس نے خود پاری لگانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے. اور یہ کہہ کے درے حق سے لی موت نے کچھ مہلت میلاد کی آمد ہے محفل کو سجانا ہے. پیر سیر الدین نصیر شاہ صاحب کہہ رہے ہیں
کہ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر آؤ، در زہرا پر آؤ، در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ آخری شعر آپ کی سماعتوں کی نظر اجازت کہ محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے معاشر، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس کی چاکری پوری زندگی علامہ سید ہمارے بھائی جاوید اکبر ساکی صاحب نے پوری زندگی اسی گھرانے کی چاکری کی، اور اس چاکری کا یہ صلہ ہے کہ آج بھی ان کی قبر جاگ رہی ہے۔ ان کے مزار پر انوار سے جو تجلیات پھوٹ رہی ہے اس کا اظہار اس شکل میں ہو رہا ہے جو آج اس حال میں موجود ہے۔ یہ سارے کے سارے لوگ ان کا مشن لے کر ہی آگے بڑھ رہے ہیں۔ جاوید اکبر ساکی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی اہل بیت اور در اہل بیت کی غلامی کی، اور ان کو ان کی خدمت گزاری میں کوئی کسر نہ چھوڑی ہمارے بھائی ملک پرویز اکبر ساکی مدظ اللہ علیہ نے۔ آج کی تقریب کے جو میزبان ہیں ملک پرویز اکبر ساکی صاحب، آپ سب لوگ جانتے ہیں پوری زندگی اپنے بڑے بھائی کی اس طرح خدمت کی، اس طرح ان سے محبت کی، اس طرح ان سے عقیدت کی، میں تو کہتا ہوں عشق کیا ان سے، اور آج ان کے جانے کے بعد بھی ان کے مشن کو اسی آب و تاب کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کی شخصیت میں پہلی نظر ڈالتے ہی جو جھلک پڑتی ہے تو ہمیں اپنا بھائی یاد آ جاتا ہے۔ ملک پرویز اکبر ساکی صاحب کے لیے بڑی دعائیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس مشن پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، آج کی اس تقریب سعید میں ہمارے عہد کے نامور عالم دین، مشائخ، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل پیر سید محمد حبیب عرفانی صاحب سجادہ نشین سندر شریف تشریف فرما ہیں۔ یقیناً ایسی شخصیات ہمارے اس عہد کے لیے اس لیے بھی ناگزیر ہیں کہ جس مشن کو لے کر جاوید اکبر ساکی صاحب مرحوم چلے تھے، اس مشن کا جاری رہنا بہت ضروری ہے۔ علامہ سید حافظ رضا کاظم صاحب، حافظ کاظم رضا صاحب آپ کے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ نہ صرف پوری زندگی جاوید اکبر ساکی مرحوم کے شانہ بشانہ رہے، بلکہ یہ جو مشن تھا اس کی سرپرستی جس طرح
انہوں نے فرمائی اور ان سب کی سرپرستی جس طرح علامہ سید افتخار حسین نقوی صاحب نے فرمائی، وہ بھی شاید تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ مشن انشاءاللہ تعالی نہ رکا ہے نہ رکے گا۔ میں اس حوالے سے خوش قسمت ہوں کہ مجھے ان سب شخصیات کی ہمراہی میسر رہی، خاص طور پر ایسے پروگراموں میں اور اس طرح کے مشن میں جہاں پہ اتحاد کی بات ہوتی تھی، اتحاد امت کی بات ہوتی تھی، نفرتیں ختم کرنے اور محبتیں بانٹنے کی بات ہوتی تھی۔ آج بھی اس برسی پر ان کو نہ صرف ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، بلکہ اس اجتماع کا بڑا مقصد یہ ہے کہ ان کے اس مشن کو، اتحاد امت کے مشن کو کس طرح جاری رکھا جائے، اس کے راستے میں جو چیلنجز ہیں ان کو کس طرح فیس کیا جائے۔ آج ان شخصیات سے ہم یہی جانیں گے، ان کی گفتگو سے یہی سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس مشن کو کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ نامور سکالر ہیں بڑے بھائی لال مہدی صاحب کو میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس پروگرام کی مناسبت سے اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا ذات کردگار کی جس نے لفظ کن سے تخلیق کائنات کی، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ان ازوات مقدسہ کے لیے کہ جن کی وجہ سے تقویم کائنات ہوئی، لاکھوں سلام شہدائے اسلام کے لیے کہ جن کے خون ناحق سے آج تک شجر اسلام کی آبیاری ہو رہی ہے۔ خصوصی سلام ان افراد ملت کے لیے کہ جو اس پرآشوب دور میں بھی عظمت اسلام اور وحدت ملت اسلامیہ کے پرچم کو سربلند کیے ہوئے ہیں۔ آج جس عظیم شخصیت کی یاد میں اتحاد امت کے عنوان سے ہم یہاں مجتمع ہوئے ہیں، وہ شخص ان نابغہ روزگار شخصیات میں شمار کیا جا سکتا ہے کہ جو لوگ اس دھرتی کا حسن ہوتے ہیں، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ معنویت سے معمور ہوتا ہے، جن کے قلب میں نور ایمان کی مشعلیں اس انداز میں جل رہی ہوتی ہیں کہ وہ ناآگاہ قلوب میں بھی اپنی نورانیت کو منتقل کر دیتا ہے۔ ایسی ہی نابغہ روزگار شخصیات جب خدا کے راستے پہ نکلتی ہیں، جب رب ذوالجلال کے بتائے ہوئے راستے پہ نکلتی ہیں، تو ایک منزل وہ آ جاتی ہے کہ ان کے عرفان کو اتنا عروج ملتا ہے کہ ان کا قلب نور ایمان سے منور ہو جاتا ہے، اور وہ سبیل نورانیت ان کا وجود بن جاتا ہے۔ جس طرح ایک چراغ سے چراغ جلتا ہے، بلکہ ایک چراغ نہیں کروڑوں اور لاکھوں چراغ جل پڑتے ہیں، تو جاوید اکبر ساقی انشاءاللہ اس عنوان سے کہ اس نے اپنے وجود کو معنویت کے لیے وقف کیا اور اسی معنویت کے راستے پہ چلتے ہوئے اپنی جان آفری کو دے دی، وہ دنیا میں بھی جاوید تھا اور جانے کے بعد بھی وہ زندہ جاوید ہے، اور اس لیے بھی وہ زندہ جاوید ہے
کہ زندگی کے آخری لمحات پر، آخری لمحات تک اس کی زبان پہ اس سالار کاروان شہیداں کا ذکر رہا کہ جس کا ذکر مردوں کو زندگی عطا کر دیتا ہے، وہ آخری لمحے تک ذکر حسین ابن علی سے منسلک رہ کر اس بات کا اہتمام کر کے گیا کہ اس دنیا کے سے جانے کے بعد بھی ذکر حسین ابن علی کے صدقے میں نے زندہ رہنا ہے۔ جہاں تک پیغام وحدت کی بات ہے تو اس کی تربیت، ہمارے اس بھائی کی تربیت اس عالم ربانی نے کی کہ جن کا نام علامہ افتخار حسین نقوی ہے، کہ جن کا وجود ملت اسلامیہ کے لیے وحدت کا ایک استعارہ ہے۔ اور جیسے کہ میرا برادر کہہ رہے تھے کہ یہ گردش مرور ایام بڑی سنگ دل ہوتی ہیں، یہ گردشیں بڑی بڑی شخصیات وقت کے مقبروں میں بے نام و نشان دفن ہو جاتے ہیں، وہ خوش نصیب ہیں جو اپنے کردار کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور جہاں تک وحدت امت کی بات ہے، یہ تو ایک شجرہ طیبہ سے ان کو منتقل ہوا کہ جو ان کے والد گرامی نے اپنی حیات مختصر میں ملت اسلامیہ کے لیے، وحدت کے لیے جو کارنامے انجام دیے، ان کا قلب بھی نور مودت آل ابا سے منور تھا، ان کے اقدامات بھی ملت اسلامیہ کو یکجا کرنے کے لیے تھے۔ اور جب وہ بے وقت اس دنیا سے گئے تو کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ وہ ایک ایسے فرزند کو تربیت دے کے جا رہے ہیں کہ جو ان کے علم کو سرنگوں نہیں ہونے دے گا۔ اور پھر وقت نے دیکھا کہ ایک عظیم باپ کا عظیم بیٹا اپنے باپ کی ہر صلاحیت کا اس طرح وارث بنا جو کم افراد کے حصے میں آتا ہے۔ اور پھر جب یہ جاوید اکبر ساکی ہم سے بچھڑا، ہم تصور نہیں کر رہے تھے کہ وہ اپنے پیچھے کوئی ایسا شجر طیبہ کا کہ ایسی شاخ چھوڑ کے جا رہا ہے کہ جس کا نام پرویز اکبر ساکی ہے۔ لہذا ہمیں مایوسیوں کے اندھیروں سے نکلنا ہے، کیونکہ اب محترم اسٹیج سیکرٹری صاحب کھڑے ہو گئے، یقیناً یہی سگنل ہے۔ میں گھنٹوں کی گفتگو پر جو محیط ہیں وہ چند اشعار آپ کی سماعتوں تک پہنچا کر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ صرف یہ اشعار پڑھنے سے ایک پیغام، کیونکہ وہ بات رہ جائے گی کہ یہ کانفرنسز کرنا ضروری ہے وحدت امت کے لیے، لیکن اس وقت اکابرین تشریف فرما ہیں، خدا را یہ اہتمام کیجئے کہ یہ انٹلیکچول لیول سے گراس روٹ لیول تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے۔ اس امر کی ضرورت ہے۔ ہمارے چھوٹے علاقوں میں یو سی کی سطح پہ، ڈسٹرکٹ اور تحصیل کی سطح پہ ابھی یہ پیغام اتنی شد و مد کے ساتھ نہیں پہنچا، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آخر میں اپنے دو بالکل تازہ قطعات کہ جو میں نے آج کے اس کانفرنس کے لیے مرتب کیے تھے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔
کہ محبت بانٹتے گزری حیات مختصر جن کی، محبت بانٹتے گزری حیات مختصر جن کی، بدن کی موت ہے ان کی مگر کردار باقی ہے، بدن کی موت ہے ان کی مگر کردار باقی ہے، کہ زہر بغض کے تاجر ہی تشنا کام رہتے ہیں، کہ زہر بغض کے تاجر ہی تشنا کام رہتے ہیں، اور محبت کے قبیلے کا صدا ہر فرد ساقی ہے۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ اس ایوان میں بڑی قادر الکلام شخصیات موجود ہیں۔ میری کوشش ہوگی اور گزارش بھی یہی ہوگی کہ تنگی وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنا میسج کم سے کم وقت میں ڈیلیور کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ یہاں پہ مقصد ایک تو یہ ہے حاضری لگوانا، اور دوسرا یہ مقصد ہے کہ اتحاد امت کے حوالے سے ہمارے ذہن کے اندر اگر کوئی تجویز ہے جس پر یہ فورم میں موجود شرکاء عمل درآمد کریں اور اس مشن کو آگے بڑھایا جا سکے تو اس کو پیش کیا جائے۔ اس ایوان میں جناب سید مفتی عاشق حسین صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، تشریف رکھتے ہیں آپ کے سامنے۔ علامہ جاوید اکبر ساکی مرحوم کی ٹیم کے بڑے فعال ممبر کے طور پر جن دوستوں نے اس علم کو بلند رکھا، ان میں مفتی سید عاشق حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بڑا نام ہے۔ میری خواہش یہ تھی کہ اس محفل کی، اس بزم کی رونق پیر سید حبیب عرفانی دامت برکاتہم العالیہ اس پروگرام کے آخر تک تشریف رکھتے، لیکن چونکہ ان کی مصروفیت ہے جس کا ہمیں احتراماً اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا، تو اس لیے میں پیر سید حبیب عرفانی صاحب ممبر اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہیں، اپنے وقت کے جید عالم ہیں، مشائخ میں ایک ایسا نام ہے جن کو نہ صرف عامت المسلمین بلکہ خاص میں بھی وہ اہمیت حاصل ہے جو ستاروں کی کہکشاں میں چاند کو حاصل ہے۔ پیر سید حبیب عرفانی دامت برکاتہ العالیہ۔ جی بسم اللہ، تشریف رکھیے دوستوں سے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لال مہدی صاحب بات فرما رہے تھے، اور ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات کہ ملک جاوید اکبر ساکی کو 4 سال ہو گئے ہم سے بچھڑے ہوئے۔ لوگوں کے دلوں سے وہ شخص محو نہیں ہوا کسی لمحے کے لیے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا تھا کہ حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی شخص نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی زندگی میں بہت مشہور ہوتے ہیں لیکن جب ان کی موت واقعہ ہوتی ہے تو لوگ بھول جاتے ہیں انہیں، اور اسی طرح وائس ورثہ بات بھی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اپنی زندگی میں اتنے مشہور نہیں ہوتے لیکن جو ہی ان کی موت واقعہ ہوتی ہے ایک عالم ان سے آشنا ہوتا ہے، ان کا شناسا ہوتا ہے۔ تو اس نے یہ سوال کیا کہ یہ کیا وجہ ہے، کیا معاملہ ہے یہ؟ تو حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص اپنے مشن میں اللہ کی خاطر کام کرتا ہے اس کو شہرت سے غرض نہیں ہوتی، اس کو دنیاوی معاملات سے غرض نہیں ہوتی، تو اس کے اس کائنات سے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ایسا انتظام کرتا ہے
کہ جس میں اس کا نام باقی رہتا ہے، اس کا کام باقی رہتا ہے۔ ملک جاوید اکبر ساکی ایک شخصیت، اور ایسی شخصیت کہ جو ایک بڑے باپ کا بڑا بیٹا، کہ ملک اکبر ساکی ان کی بھی ساری زندگی ایک اتحاد امت کے حوالے سے، اور شاید ان کے دور میں یہ معاملہ اتنا نہیں تھا، یہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں تھا جتنا مسئلہ 80 کی دہائی کے بعد یہ بنا، کہ جب مسلمان کے لیے کفر کے فتوے لے کر آیا، جب مسلمان نے مسلمان کے لیے مسجد کے دروازے بند کر دیے، جب مسلمان نے کسی مسلمان کا کلمہ پڑھا ہوا قبول کرنے سے انکار کیا، جب کسی مسلمان نے کسی مسلمان کی ہوئی عبادت کو اپنے سامنے قبول کرنے سے انکار کیا، یہ وہ دور ہے۔ اور پھر اس دور میں یہ بھی ہوا کہ ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے کفر کے فتوے لے کر کھڑا ہوا۔ ایسے موقع پر جو شخصیات اس چیز کو کنڈیم کرنے کے لیے کھڑی ہوئی، اس چیز کے خلاف کھڑی ہوئی کہ جس میں اسلام کی حقانیت، ایک مسلمان کی عزت، مسلمان کی حرمت، مسلمان کی توقیر، مسلمان کی آبرو، مسلمان کی عزت کا احساس کیا، تو ان کچھ لوگوں میں ایک جاوید اکبر ساکی بھی تھا۔ اور یقیناً پرویز اکبر ساکی خراج و تحسین کا مستحق ہے کہ یہ اپنے بھائی کی، اور اس کا بھائی جو اپنے باپ کی امانت کو لے کر آگے چلا، یہ اس کو آگے لے کر چل رہا ہے۔ مالک تعالیٰ اس کی اس کاوش کو ان کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بنائے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اور آج کا دور، اس میں اس طرح کی بات کرنا یقیناً ایک بہت بڑی ہمت اور بہت بڑے حوصلے کا کام ہے۔ ابھی سریش سیکٹری صاحب جس طرح کہہ رہے تھے کہ کوئی تجاویز، یقیناً یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں شیعہ بھی ہیں، ان میں سنی بھی ہیں، ان میں علماء بھی ہیں، ان میں مشائخ بھی ہیں، اور شاید کچھ وقت میں آنے والوں میں، مجھے اس وقت تو نہیں نظر آ رہا کوئی، لیکن ممکن ہے کہ کوئی دیوبند کے حضرات بھی تشریف لائیں، ممکن ہے اہل حدیث حضرات بھی تشریف لائیں۔ یہ یقیناً ان لوگوں کا ایک مجمع، ان لوگوں کا ایک اکٹھ ہے جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں، اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں، اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہر کلمہ گو وہ مسلمان ہے۔ اگر کسی پر اعتراض کرنا ہے تو اس کو اس بات سے ثابت کریں کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے مغرب کے بجائے مشرق کو رخ کرتا ہے، وہ تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کے بجائے کچھ اور لفظ کہتا ہے، وہ رکوع میں جاتے ہوئے سبحان ربی العظیم کے علاوہ کچھ اور کہتا ہے، وہ پیشانی زمین پر ٹکا کر سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ کچھ اور کہتا ہے۔ وہ 5 نمازوں کے علاوہ کچھ اور نمازیں پڑھتا ہے، وہ سال میں رمضان کے روزوں کے علاوہ کچھ اور کام کرتا ہے، یا رمضان میں کچھ اور کرتا ہے، وہ حج کے لیے جانا پسند نہیں کرتا، وہ عمرے کے لیے جانا پسند نہیں کرتا، یا حج پر جائے تو باقی مسلمانوں کے علاوہ کچھ اعمال کرتا ہے، عمرے کے لیے جائے تو کچھ اور اعمال کرتا ہے، جب سارا کچھ ایک جیسا ہے۔ اور اس میں یہ کہ نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھنا، زیر ناف ہاتھ باندھ کر پڑھنا، سینے پر ہاتھ باندھ کر پڑھنا، کیا میں زیر ناف ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے والا ہوں؟ علامہ صاحب، مہدی لال صاحب چھوڑ کر ہاتھ نماز پڑھنے والے ہیں، ایسے بھی ہیں کہ جو سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ اور کیا ان سب کے پاس احادیث مبارکہ سے دلائل نہیں ہیں؟ جب ان کے پاس یہ دلائل ہیں تو پھر میرا یا کسی اور کا کیا حق ہے
کیا پرووگیٹو ہے کہ کسی کو اسلام سے خارج قرار دیں؟ اور یہ طریقے جو میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ قرآن مجید کا ارشاد ہے الذی یراک حین تقوم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ ہی کو دیکھتا ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں، اتھینٹک احادیث مبارکہ میں کہ جن کے دلائل سب کے پاس ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ان طریقوں کے مطابق نماز ادا فرمائی ہے۔ اب کسی کو غلط کہنا اس طریقے کی مخالفت کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے، بے شک وہ ایک وقت کے لیے ہی ہے، وہ اختیار کیا ہے۔ اور اس میں یہ دیکھا جائے کہ کسی اپنی ذات کے حوالے سے کسی کے طریقے کی مخالفت کرنا، کیا بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات تک نہیں جاتی؟ اور کیا یہ ہمارے ایمان کے لیے ایک تعزیانہ ہے یا نہیں؟ ہمارے ایمان پر ہمیں خود سے سوچنے کے لیے ایک بات ہے یا نہیں؟ اور اس میں کہ جو شخص نماز کے لیے کھڑا ہوا، اس نے اللہ اکبر کہہ کر نماز کی نیت باندھی، اس نے ثنا پڑھی، اور کسی وہابی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی نے ثنا کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا، سبحانک اللہم، اس سے علاوہ کچھ نہیں پڑھا، اس نے تعوذ پڑھا اور سب نے ایک ہی تعوذ پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھی، سب نے ایک ہی سورہ فاتحہ پڑھی، سورت ساتھ ملائی تو سب نے قرآن مجید ہی میں سے کوئی نہ کوئی حصہ ملایا۔ پھر اختلاف کیا ہے؟ اختلاف کہاں ہے؟ اور اختلاف اگر ہے تو کیوں ہے؟ کیا یہ اپنی ذاتوں کا، اپنے مزاجوں کا، اپنی سوچوں کا عمل نہیں ہے؟ کیا ہمیں بطور مسلمان اس بات کو کنڈیم نہیں کرنا چاہیے؟ اس بات سے ہٹنا نہیں چاہیے کہ ہم اس ذات کی اطاعت کا بھرم اعلان سب کچھ کرتے ہیں کہ جن کے لیے اس مالک تعالیٰ نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہ اطاعت کرو اللہ کی، یعنی اللہ کی اطاعت کسی عمل میں نہیں آتی، لیکن اللہ کی اطاعت یہ ہوگی کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور ہمیں اس میں یہ شے بھی دیکھی جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے مسلمان ہونے کے حوالے سے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت پیاری شخصیت کے حضرت زید، جو ایک وقت میں آپ کے متبنہ کہلائے، بیٹے کہلائے، زید بن محمد انہیں کہا گیا، کہ ان کے بیٹے نے جب ایک جگہ گئے اور ایک شخص جس نے کلمہ پڑھا تھا اس کی گردن پر تلوار چلا دی اور واپس آ کے یہ بات بتائی، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ تو حضرت اسامہ نے جواب یہ دیا کہ اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنے اتنے پیارے بچے کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ کہ ایک مسلمان کی عزت اور حرمت وہ کیا ہے، کیسے ہے؟ ہمیں شاید اس حدیث مبارک سے اس بات سے اندازہ کر لینا چاہیے، اور ہمیں کسی کو کافر کہنے میں، کافر سوچنے میں، کافر ڈکلیئر کرنے میں کم از کم تھوڑی سی حیا کر لینی چاہیے۔ وآخر دعوانا ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بڑا ایمان افروز گفتگو پیر سید محمد حبیب عرفانی دامت برکاتہم العالیہ کی آپ نے سنی۔ قبلہ ایاز صاحب سے بھی پوچھ رہے ہیں آپ۔ ہم خوش آمدید کہتے ہیں عزت مآب محترم منیر احمد گیلانی صاحب کو اس ایوان میں تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ میری ایک بار پھر
यही लगो, ठीक है, यही ठीक है, यही है। नहीं, बस इसी में लगा रहा है। उतार दूँ? इंतहाई एहतराम के साथ तमाम मुअज़्ज़ज़ शख्सियात से गुजारिश है कि वो अपना इजहार ख्याल करते हुए वक्त की तंगी को मलहूज़ खातर रखें। मेरा ख्याल 5 साढ़े 5 तक ये प्रोग्राम हमने इख्तिताम की जानब ले जाना है। जिस तरह सैयद हबीब इरफानी साहब ने फरमाया कि किसी को ये हक़ हासिल नहीं कि वो किसी कलमा गो को काफिर कह सके। आप सब लोग जानते हैं कि आज के इस दौर में फितने की बड़ी वजह दीन की वो ताबीर है जिसके नतीजे में दीन की ऐसी मनमानी ताबीर की गई कि जिसके नतीजे में एक मुसलमान को मुसलमान के मद्दे मुकाबल खड़ा कर दिया गया। दीन की इस ताबीर के ख़िलाफ़, इस मुबैना ताबीर के ख़िलाफ़ जो नैरेटिव उलमाए हक़ ने दिया, वो उलमाए हक़ आज इस ऐवान में मौजूद हैं। अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ऐसी ही शख्सियात में इनका शुमार होता है जिन्होंने इस पुरफितन दौर में दीन की वो हकीकी ताबीर लोगों के सामने रखी जिसके नतीजे में अल खल्क़ु अयालुल्लाह का नज़रिया सामने आया कि ये जो सारी मखलूक है खुदा का कुनबा है और मुसलमान तो मुसलमान का दुश्मन हो ही नहीं सकता। हमारी ये गुजारिश है इस प्लेटफार्म से कि ऐसे उलमाए कराम जो वहदत का दर्स देते हैं, अल्लामा हाफिज सैयद काज़म रज़ा नकवी साहब आपके सामने तशरीफ़ फरमा है, कभी इनकी गुफ्तगू से, इनके खुतबे से, तहरीर से, तकरीर से इस बात की झलक नज़र नहीं आएगी कि मुसलमानों के अंदर भी कोई ऐसा इख्तलाफ है जिसके नतीजे में एक दूसरे को काफिर करार दे। हमेशा वहदत की बात ही होगी। हम इन उलमाए हक़ के शुक्रगुजार हैं और साथ ही मैं गुजारिश करता हूँ सरदार मोहम्मद अनवर मदनी साहब से, आस्ताना आलिया शेख भागो कसूर से तशरीफ़ लाए हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो इज़हार ख्याल फरमाएं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन इकराम, मैं बहुत मुख्तसर वक्त में जनाब अल्लामा जावेद अकबर साकी साहब के मुतल्लिक़ उनको ख़राज तहसीन पेश करूँगा। अगर मैं ये कहूँ कि सबसे पुराना साथ उनका मेरे साथ था तो शायद मैं हक़ बजानिब हूँ, क्योंकि ऐन वो दिन था जब मौलाना मोहम्मद अकबर साकी साहब की वफ़ात हुई तो हम ताज़ियत के लिए उनके पास गए। इनका लड़कपन था और उसी दिन से आप समझ लें कि इन्होंने वो अपना वालिद का जो वालिद गिरामी की जो मिशन था उसका चार्ज संभाला और उसके साथ पीर सैयद आसिफ अली शाह साहब थे। उस वक्त हम 3 आदमी थे। ये चीज़ चली, इस मिशन को आगे लेके बढ़ने के लिए जगह जगह सेमिनार हुए, जगह जगह मुख्तलिफ नास्ते चलते रही और उन्होंने लड़कपन में आज से तकरीबन एग्जैक्ट 30 साल पहले ये मिशन शुरू किया और तड़प एक ही थी कि वहदत उम्मत किसी तरीके से हो जाए। इस कम उम्री में भी उनकी सोच ये थी और तरबियत उनके वालिद गिरामी की थी। उस वक़्त मुझे याद है अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब तशरीफ़ फरमा हैं, ये भी सरपरस्ती फरमाया करते थे उनकी और मुख्तलिफ़ जगह पे हमारे लिए तकरार होते थे। उसके साथ साथ आगे जिस तरह मैं कहूँगा कि हम सफ़र मिलते गए, कारवां बनता गया और दिन ब दिन उन्होंने दिन रात इस मिशन के लिए काम किया और मैं समझता हूँ कि इस मुख्तसर उनकी ज़िंदगी में जितना वो काम कर गए वो शायद उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़िंदगी लोगों की होती है, वो काम नहीं कर सकते जितना उन्होंने मुख्तसर ज़िंदगी में काम किया। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि तहरीर व तकरीर के ज़रिए पुरअमन माहौल में काम करना आसान होता है,
لیکن یہ وہ دور تھا جب ہر وقت اتحاد کی بات کرنے والوں پہ گولیوں کی بوچھاڑ آتی تھی. آپ کو یاد ہوگا 90s کے وہ تھی، اس کے دہائی میں کیا کچھ نہیں ہوا، اور جتنے ہمارے ساتھی تھے ان میں بہت سارے شہید ہوئے. مجھے یاد ہے کہ اس وقت LDA پلازا نیا بنا، اس کی بیسمنٹ میں اسی طرح کی اجلاس ہو رہا تھا، تو ایک ساتھی کی اطلاع ملی کہ انہیں گجر کالونی میں آتے ہوئے یہ جو چنگی امر سدھو اس کے پاس شہید کر دیا گیا. ہمیں وہاں بیٹھے اطلاع ملی کیونکہ اس پروگرام میں آ رہے تھے. تو اس طرح کے اور بہت سارے ساتھی تھے جن کو ہر وقت پولیس کی جانب سے، حکومت کی جانب سے محتاط رہنے کے لیے کہا جاتا تھا، اور ان کے ساتھ گن مین بھی دیے گئے تھے. لیکن ان حالات میں بھی یہ مجاہد اب ڈٹا رہا اور یہ کام اپنا مشن آگے بڑھاتا رہا، اور مقصد صرف اور صرف تھا اتحاد امت. آج آپ دیکھ لیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، سارے صاحبان تشریف فرمائیں. انٹرنیشنل حالات میں دیکھ لیں، جو مسلمان آج زیر عتاب ہے، جس کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، جو مسلمان جس ملک میں ہے، وہ شاید اغیار کے بموں سے نہیں اڑ رہا، ہمارے آپس کے بھائی ہیں. ہمارے مسلمان پہ شام میں کیا ہو رہا ہے، اردن میں کیا ہو رہا ہے، پورا عربین گلف جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے، اور باقی حالات آپ کے سامنے ہیں. یہ ان کا مشن ہے اور ہم سب کا مشن ہے، صرف ایک وحدت امت. اللہ تعالیٰ اس مشن کو آگے بڑھائے. السلام علیکم. بہت شکریہ جی. بہت کم علماء کرام آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے جو خواتین کے حقوق کے لیے وہ بانگ دہل بات کریں، جو اقلیتوں کے حقوق کے لیے بات کریں، اور جو لبرلز اور کنزرویٹوز دونوں کی محفل میں اس طرح شریک ہوں کہ اپنا پیغام ڈنکے کی چوٹ پہ پہنچائیں، اور اپنا وہ نقطہ نظر جو حسینی نقطہ نظر ہے اس کو پوری شد و مد کے ساتھ سب کے سامنے رکھیں. مفتی سید عاشق حسین صاحب. آج مجھے ایک نیا ٹائٹل ملا ہے میں نہیں شاہد. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے آپ. میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کو. میں سمجھتا تھا کہ میں صرف خطیب مرداں ہوں، آج پتہ چلا میں خطیب نسواں بھی ہوں. بہت شکریہ میرے بھائی محترم حنیف قمر صاحب، جو میڈیا کی ایک جان ہے اور بڑی پہچان ہے، اور ادب سے شناس بھی ہیں اور ادیب بھی ہیں، اور آج وہ ایک منجھے ہوئے خطیب بھی ہیں جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. صدق اللہ العظیم. قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا بثلاث الى آخر او كما قال رسول علیہ الصلاۃ والسلام. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآل بیت محمد واولاد محمد وعطرت محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. نہایت تقدس معاب اسٹیج کی رونق امیران قافلہ امن جناب حضرت علامہ مولانا محمد حسین آزاد صاحب ہوں، یا خطیب یورپ اور داعی امن علامہ مولانا حافظ کاظم رضا نقوی صاحب ہوں، یا وارثان خیر الوارثین اور آج کی اس تقریب کے میزبان علامہ ملک پرویز اکبر ساکی ہوں، یا استاذ العلماء اور استاذ السفیران امن جناب علامہ محمد حسین اکبر صاحب ہوں، یا اس سے آگے پیار کی وہ زنجیر جن سے تمام مکاتب ہائے فکر کے جید علماء
انہیں محبت کا مانتے ہیں پیر۔ میری مراد میر علامہ آصف اکبر میر جی۔ اور میں ابھی شاہ جی کو کہہ رہا تھا کہ جب آپ بلخ شہر مزاری کی کابینہ میں وزیر تعلیم آئے، جناب محترم پیر منیر سید منیر احمد شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہ القدسیہ، تو آپ کے مختصر دورانیے وزارت کے آج بھی تاریخی احکامات تعلیم سے وابستہ اساتذہ اور بچوں کو مینار نور کے طور پر رہنمائی دیتے ہیں، وہ بھی اسٹیج کی رونق ہیں۔ اور مدنی صاحب سے تو آپ مستفید ہو ہی چکے ہیں، اور وہ 18 سال سے جد و جہد کا مرد اہم، جو شعر تو سارے پڑھتے ہیں پر شعر کوئی نہیں بنتے۔ شعر تو قمر صاحب سارے ہی پڑھتے ہیں پر اس شعر کے شعر کو نہیں بنتے کہ سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نعل پاک حضور تو کہیں کہ ہاں زمانے میں تاجدار ہم بھی ہیں، مگر جو اس شعر کا عین کو اڑا کر یہ بنا شعر بنا، وہ یقیناً تحریک بازیاب نعلین رسول کا محرک پیر ایسے جعفری ہے، جو آج ہر آنے والے مہمان کو اپنی پرانی یادوں کے ساتھ اس حال میں کرسیوں پر مسند نشین کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں آتا ہوں اپنی گفتگو کی طرف جناب۔ علامہ محمد اکبر ساقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا اختتام زندگی میرے رب نے ان کے محبین کے لیے بھی اور ان کے ناقدین کے لیے بھی اعلان امر کے طور پر عطا کیا۔ علامہ محمد اکبر ساقی صاحب نور اللہ مرقدہ سیاست کے استاد تھے، وہ ادب کے شہید تھے، وہ محبت کے پیر تھے، وہ اپنی گفتگو کو انتہائی شائستہ کرنے کا وہ سلیقہ رکھتے تھے کہ ان کے دشمن بھی کہتے تھے کہ یقیناً آغا شورش کاشمیری کے اردو ادب کی اگر کسی نے امانت سنبھالی ہے تو ان میں علامہ محمد اکبر ساقی صاحب کا ایک بڑا نام ہے۔ علامہ محمد اکبر ساقی صاحب مخالف کو بھی اپنی گفتگو سلجھانے اور سمجھانے میں اتنا محبت بھرا انداز اختیار کرتے تھے کہ یقین جانیے ان کا بدترین مخالف بھی لبوں پر تبسم لیے ہوئے سر جھکائے ہوئے ان کی باتوں کو اپنے دل پہ لیتا اور یقیناً اپنے لیے اصلاح کا راستہ نکالتا۔ میں عرض کر رہا تھا یہ ہے وہ کردار زندگی قمر صاحب جس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مر کر بھی نہ مرو، تم چاہتے ہو کہ مر کر بھی نہ مرو، تو علامہ حافظ کاظم رضا نقوی صاحب جو کہ پاکستان میں ہوں تو سید کاظم رضا نقوی ہیں، اور باہر چلے جائیں تو صرف پاکستان رہ جاتے ہیں۔ میرے ساتھ یورپ کے دورے پر تھے، اور وہ یورپ کا دورہ جس کے دورے سے ان کے مخالفین اور میرے محبین کو بڑی دردیں اٹھیں، اور پھر جن اسباب کو انہوں نے دردوں کا سبب بنایا، اس 25 دسمبر کو انہی کی دہلیز پہ ہم نے ان کو کھڑا پایا۔ میں عرض کر رہا تھا آپ کو، ان سے کسی نے پوچھا میرے سامنے علامہ صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے پاکستان۔ اس نے کہا حضور میں نے نام پوچھا ہے، ملک نہیں پوچھا۔ کہنے لگے میں نام بتا رہا ہوں، میرا نام پاکستان ہے۔ اس نے پھر پوچھا تو کہنے لگے اللہ کی قسم ہم باہر آ جائیں تو ہماری پہچان صرف پاکستان رہ جاتی ہے۔ ایسی پاکستان کی فرزند شخصیات بھی موجود ہیں۔ تو کہا اگر مر کر بھی زندہ رہنا چاہتے ہو تو علامہ اکبر ساقی صاحب کی طرح محبت کے سفیر بن جاؤ۔ آج کتنے سال گزر گئے ہیں اور یقیناً یہ گرائنڈ ہوٹل ان کی زندگی کا ثبوت پیش کر رہا ہے، زندگی کا ثبوت پیش کر رہا ہے۔ اور یہ گرائنڈ ہال ہی نہیں پیش کر رہا، اقبال بھی کہہ رہا ہے، اقبال بھی کہہ رہا ہے کہ اہل ایمان جہاں میں مثل خورشید جیتے ہیں، اہل ایمان جہاں میں مثل خورشید جیتے ہیں۔ علامہ آزاد صاحب ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ صغیر عباس صاحب اہل ایمان جہاں میں مثل خورشید جیتے ہیں۔ علامہ اکبر ساقی صاحب کا کردار مثل خورشید زندہ ہے، تاباں ہے، روشن ہے، روشن رہے گا۔ اس کے بعد نبی مکرم علیہ السلام کی وہ حدیث مبارکہ جو میں نے تلاوت کی تھی، 3 عمل مرنے والے کو مرنے نہیں دیتے، بلحاظ اجر، بلحاظ زندگی، بلحاظ نام، بلحاظ کام انہیں زندہ رکھتے ہیں۔
و صدقت جاریہ، صدقہ جاریہ والا، وعلم ينتفع، نفع دینے والا، علم پڑھانے والا استاد۔ اور آج کا یہ فنکشن جس حدیث مبارکہ کی دلیل پیش کر رہا ہے استاد العلماء علامہ حسین اکبر صاحب، محمد حسین اکبر صاحب، وہ ہے وَوَلَدِ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ۔ حضرت بابا جی پیر محمد اسلم حیدری صاحب ووالد اور سینئر نائب صدر جمعیت علماء پاکستان، جب یہ اور علامہ پرویز اکبر ساکی صاحب یہ عہدوں میں آئے تو میں نے ملنے والے عہدے سے دستبرداری کرتے ہوئے کہا کہ میں تحریک اتحاد امت میں ہی رہوں گا۔ تو تحریک اتحاد امت کے جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے میں عرض کروں وَوَلَدِ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، اگر مرنے والوں کو پرویز اکبر ساکی صاحب جیسا اور جاوید اکبر ساکی صاحب جیسا بیٹا مل جائے تو پھر نہ علامہ محمد اکبر ساکی مرتے ہیں نہ جاوید اکبر ساکی مرتے ہیں۔ علامہ اکبر ساکی صاحب دنیا سے گئے تو جاوید اکبر نے نام یاد رکھا، تازہ رکھا اور زندہ رکھا، اور جاوید اکبر گئے تو پرویز اکبر نے اس امن کا علم سنبھالتے ہوئے اپنے باپ کے نام کو بھی زندہ رکھا اور اپنے بھائی کے نام کو بھی زندہ رکھا۔ اور یقیناً یہ اس بات پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں دو میسیجز کے ساتھ۔ ایک تو یہ ہے کہ وہی بزم ہے، وہی عاشق، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے، وہی بزم ہے، یہی بزم ہے، یہی دھوم ہے اور یہی عاشقوں کا ہجوم ہے۔ بس کمی ہے تو میرے جاوید اکبر کی جو تہہ مزار چلا گیا۔ علامہ مشتاق حسین جعفری صاحب شدید علالت کی وجہ سے نہیں آ سکے، مگر وہ کہتے ہیں میں یہاں بیٹھا ہوا بھی، میں تقریر تو نہیں کر رہا مگر میں رب کے قرآن کی آیتیں پڑھ کر میں دونوں امن کے سفیروں کو رب کی بارگاہ میں یاد کر رہا ہوں۔ ہم سب کی دعا ہے اللہ پاک علامہ مشتاق حسین جعفری صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں۔ اور بابا محمد شفیق بھٹ نے بھی اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے اپنی یہاں غیر حاضری کو شہر لاہور سے بیرون روانگی کی وجہ سے عذر ٹھہرایا ہے، اور دونوں کی محبتیں دونوں قائدین مرحومین کے ساتھ وابستہ ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ فاتح خوانی پہ نہیں آئے، آپ زندہ لوگوں کی زندہ یادیں تازہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پاکستان، پاکستان، سفیران امن۔ بہت شکریہ۔ بدتہذیبی نہ سمجھا جائے تو بار بار اصرار کر رہا ہوں میں تمام معزز شخصیات سے کہ وقت کی کمی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی بات کنوے کرنے کی کوشش کی جائے۔ میں گفتگو کے لیے گزارش کرتا ہوں علامہ ڈاکٹر پیر محمد آصف اکبر قادری صاحب، ناظم اعلیٰ نظام المدارس پاکستان، منہاج القرآن سے تشریف لائے ہیں۔ علامہ صاحب سے درخواست ہے وہ اظہار خیال۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلام مجيد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا آمنت بالله صدق الله العظيم۔ داعیے اتحاد امت، عظیم خطیب، عاشق رسول حضرت مولانا ملک جاوید اکبر ساکی رحمۃ اللہ علیہ کی چوتھی سالانہ برسی کے موقع پہ اتحاد امت کی اس عظیم خوبصورت گلدستہ کو سجانے پہ میں محترم ملک پرویز اکبر ساکی صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ان کے جتنے بھی رفقائے کار ہیں جنہوں نے ملک جاوید اکبر ساکی صاحب کے مشن کو جاری رکھا اور اسی طرح اتحاد، مسلکی رواداری، باہمی ہم آہنگی اور محبت کو فروغ دیا، وہ تمامی احباب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ حضرت مولانا جاوید اکبر ساکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد گرامی ساکی ملت مولانا اکبر ساکی رحمۃ اللہ علیہ
کہ اس مشن کو اس وقت آگے بڑھا رہے تھے جب کسی دوسرے مسلک کے پاس جانا کفر کہلاتا تھا، اور اس وقت اتنی گھٹن تھی، اتنی عدم برداشت تھی کہ فوراً اسے اپنے مسلک سے خارج کر دیتے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں تھا بلکہ اس کی جان کے بھی دشمن ہو جاتے تھے، اس کے خلاف کفر کے فتوے بھی صادر ہو جاتے تھے اور اس کا جینا محال ہو جاتا تھا۔ تو ایسے مشکل ترین دور کے اندر مولانا جاوید اکبر ساکی صاحب نے اور ان کے والد محترم نے کام کیا۔ آج بڑی آسانیاں ہیں، ہر ایک دوسرے کے پاس جاتا ہے، وہ کھلے عام بات کر سکتا ہے۔ آج ہر ایک اتحاد کا، مسلکی رواداری کا داعی بنا ہوا ہے۔ آج کل مشکلات نہیں ہیں، آج سے 2 دہائیاں پیچھے چلے جائیں تو یہ کام بڑا مشکل ہوتا تھا۔ تو پھر بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں ان کے جانشینوں کو، ان کے متعلقین کو، وابستگان کو، کہ جنہوں نے اپنے ان راہبر اور رہنماؤں کے اس عظیم مشن کو جاری و ساری رکھا، اور آج کل کے اس نفرت اور فتویٰ بازی کے دور کے اندر وہ محبت کے دیپ جلا کر تاریک دماغوں کو روشن کر رہے ہیں۔ آئیں قبلہ پیر صاحب، ویلکم ویلکم۔ آئیں یہ دیکھیں، آج مشائخ بھی موجود ہیں، علماء کرام بھی ہیں، مسالک کے نمائندہ جید علماء کرام بھی ہیں۔ تو حضرت مولانا جاوید اکبر ساکی صاحب کا قائد تاریخ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری سے بڑا گہرا تعلق تھا، بڑا محبت کا عظیم رشتہ تھا، اور ہمیشہ منہاج القرآن کے مرکز کے اوپر اتحادی امت کے ہر پروگرام میں باقاعدہ شرکت کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے 2011 میں ہماری اتحادی امت کانفرنس میں جب تشریف لائے تو کہنے لگے کہ جب میں کسی کو کوئی تحفہ دیتا ہوں تو میری پسندیدہ ترین چیز جو ہے وہ شیخ الاسلام کی کتاب فرقہ واریت کا خاتمہ کیوں کر ممکن ہے، اور آج بھی ان کے یہ الفاظ ہمارے پاس ویڈیو اور آڈیو دونوں صورتوں میں ریکارڈڈ موجود ہیں۔ وہ دنیا سے چلے گئے لیکن یہ کلمات ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، اور میں محترم پرویز اکبر ساکی صاحب کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس عظیم فکر اور اللہ اور اس کے رسول کی حقیقی تعلیمات کو جو آپ آگے لے کے بڑھ رہے ہیں، فلسفہ اعتصام یا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شزا شزا الی النار، جو ہم سے جو جدا ہوا وہ جہنم میں گیا۔ گویا کہ جو اتحاد و اتفاق سے جدا ہو جاتا ہے، جو کٹ جاتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم بنتا ہے۔ تو جنتی جو کام کر رہے، للہیت والے جو کام کر رہے ہیں، ہم آپ کے دست و بازو ہیں۔ یہ تمام علماء مشائخ جو محبتیں پھیلانے والے ہیں، جو اخوت، رواداری، مسلکی ہمانگی کی ایک بہترین اور طاقتور آواز ہیں، یہ آپ کے ساتھ ہیں، اور تبھی آج آپ اپنے بزرگوں کے مشن پہ بھی قائم و دائم ہیں اور اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ بہت سے علماء آج یہاں پہ تشریف لائے ہیں، مشائخ بھی ہیں، تو میں ان کا وقت نہیں لینا چاہتا، میں انہی گزارشات پہ اجازت چاہوں گا۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ، بہت مہربانی، جزاکم اللہ۔ بہت شکریہ جی۔ علامہ جاوید اکبر ساکی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی میں بھی آپ سب شخصیات کو ہمیشہ اکٹھے کیا، اور آج ان کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے ان کے بھائی بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اتحاد امت کا گلدستہ سجائے بیٹھے ہیں۔ میں ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں ڈی جی خانہ فرہنگ ایران جناب جعفر اناس صاحب کو۔ خوش آمدید۔ اس تقریب میں تشریف لائے ہیں پیر سید علی رضا گیلانی قادری، سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ، پیر محمود الدین فریدی مرکزی چیئرمین صوفی مجلس عمل،
पाकिस्तान तशरीफ़ रखते हैं। आप सबके सामने तमाम मुअज़्ज़ज़ शख्सियात को खुश आमदीद कहता हूँ और गुफ्तगू के लिए मैं दावत देता हूँ जनाब मुनीर अहमद गैलानी साहब को। किसी तारफ़ की मोहताज शख्सियत नहीं, इंटेलेक्चुअल हैं, दानिश्वर हैं, हकूमती ऐवानों में भी रहे और ख़ास तौर पर समाज पे, इस मुआशरे पे जिसका बड़ा प्रॉब्लम आज फ़िरकावारियत है, उस पे गहरी नज़र रखे हुए हैं जनाब मुनीर अहमद गैलानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ साकी फैमिली का। मेरी थोड़ी सी शनासाई जो थी वो मलक मोहम्मद अकबर साकी साहब से थी। मैंने उन्हें देखा और उनकी कुछ किताबें भी मैंने देखी। उसके बाद जावेद अकबर साकी जो थे वो मुझे बहुत अजीज़ थे, छोटे भाइयों की तरह थे और उनकी मुलाकातें भी होती रही। अब काफ़ी अरसे के बाद मैं पाकिस्तान में हूँ और ये छोटे भाई हैं मेरे परवेज़ अकबर साकी, इन्होंने मुझे हुक्म दिया है, मैं हाज़िर हूँ। मैं कुछ और अंदाज से बात करना चाहता हूँ। मैं ये कुफर के फतवे, अक़लीतों के फतवे, गुस्ताख के फतवे, ना इनसे डरता हूँ ना इनको कोई हैसियत देता हूँ कि जिस मुंह से ये निकलती है बात, उनकी अगर कोई हैसियत नहीं है तो ये फतवा, ये अल्फाज, गली कूचे में ये नारे, उनकी कोई हैसियत नहीं है। मैं कुछ और बात करना चाहता हूँ। पाकिस्तान बना है जिसमें तमाम मुसलमान, हिंदू, ईसाई, सारे के सारे लोगों ने जदोजहद की और ये एक मुल्क बन गया। इस मुल्क के बनने पर कुछ कुव्वतों को तकलीफ थी, वो आज भी है। अब और कोई तरीका नहीं था कि पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए। कुछ अफराद को फ़िरकों के नाम से तकसीम करने की कोशिश कर दी गई। अब पाकिस्तान में मुझे मुसलमान कम नज़र आते हैं, मुझे शिया नज़र आते हैं, अहले सुन्नत नज़र आते हैं, देवबंदी नज़र आते हैं, अहले हदीस नज़र आते हैं, बरेलवी नज़र आते हैं, लेकिन कोई बंदा ये नहीं कहता कि मैं मुसलमान हूँ। खुदा के लिए ये तर्ज ज़िंदगी ख़त्म होनी चाहिए इस वक्त। ये आपकी तकसीम इस्लाम को भी नुकसान पहुँचा रही है और पाकिस्तान को भी नुकसान पहुँचा रही है। मैं वो बातें नहीं करना चाहता जिसका मुझे बहुत अच्छी तरह इल्म है कि इस मुल्क के अंदर बैनुल अक़वामी एजेंसीज, और ये भी कहते हुए मुझे कोई डर और खौफ नहीं है कि हमारी पाकिस्तान की एजेंसीज भी काम करती हैं। बस दफ़ा वो अच्छी सोच के मुताबिक कुछ अदारे तश्कील देते हैं, कुछ तंजीमें तश्कील देती हैं, लेकिन वो अदारे और तंजीमें मजबूत जब होती हैं तो फिर उन एजेंसीज के हाथ से निकल जाती हैं वो चीज़ें, वो मजबूर हो जाते हैं। इस वक्त भी सूरत हाल ऐसी है। तो मेरे दोस्तों, अगर इस मुल्क को मजबूत करना है तो फिर नारा सिर्फ इस्लाम का आना चाहिए, सिर्फ इस्लाम का आना चाहिए। हमें अपनी जोग्राफियाई हदूद से बाहर नहीं झांकना चाहिए, न शर्क न गर्ब।
हमें सिर्फ पाकिस्तानी होना चाहिए। मेरे पाकिस्तान के अंदर आज भी ज़मीन ज़रखेज़ है, हमारा नौजवान आज भी बेहतरीन नौजवान है, उस पर एतमाद करना चाहिए और नौजवानों को भी बाहर के लोगों से दूर रहते हुए पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए और इस्लाम के बारे में सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे वक्त देने का और मेरी गुफ्तगू सुनने का। बहुत शुक्रिया जनाब मुनीर हुसैन गैलानी साहब की फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू आपने सुनी। इस तकरीब में खुश आमदेद कहते हैं पीर बाबा मोहम्मद असलम हैदरी साहब तशरीफ़ फरमा है, वेलकम कहते हैं उनको। अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा चिश्ती साहब तशरीफ़ रखते हैं। जनाब अल्लामा हाफ़िज़ अल्लामा नवाज़ कासिम साहब तशरीफ़ लाए, हम उनको भी खुश आमदेद कहते हैं। सैयद अख्तर अब्बास काज़मी साहब, चौधरी इफ्तिखार गुज्जर साहब, जनाब इरशाद शाकर साहब और आगा सगीर अब्बास साहब, आप तमाम शख्सियात का बहुत शुक्रिया। दिल की अथाह गहराइयों से आपको वेलकम। आप यकीनन अपने उस महबूब दोस्त की मोहब्बत में यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं जिसके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ये सारी गुफ्तगू हो रही है। और अब पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर में एहतराम आदमियत, एहतराम इंसानियत की बुलंद और तवाना आवाज़, मजहबी हमआहंगी की पुकार और पाकिस्तानियत की शनाख्त जनाब अल्लामा हाफ़िज़ सैयद काज़म रज़ा नकवी साहब आपके दरमियान मौजूद होंगे, उनकी गुफ्तगू सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये रूहानी इज्तिमा अकबर साकी, मोहम्मद अकबर साकी और जावेद अकबर साकी को खराज तहसीन पेश करने के लिए है। मैं दो लफ्ज़ों में इतना अर्ज़ करूँगा, नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब की सदारत में इज्तिमा था, मुझे कहा गया कि 1 मिनट गुफ्तगू करनी है, तो मैंने वहाँ पर एक ही लफ्ज़ कहा। इस ख़ानदान को खुसूसन परवेज़ साकी भी आज उसी में शामिल हो चुके हैं। मैंने कहा नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, क्या बात। नशा पिला के गिराना तो, तशरीफ़ रखें जी, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साकी। ये ख़ानदान साकी गिरतों को थामने वाला है। जब हम जश्न नुज़ूल कुरान के मौका पर हाफिज़ाबाद जा रहे थे मलक मोहम्मद अकबर साकी साहब के साथ, तो मेरी गोद में जावेद अकबर साकी खेल रहा था। मैं सोच नहीं सकता था कि अकबर साकी की परवरिश जावेद साकी को किस मंजर पे ले जाएगी। बस वही मंजिल अर्ज करके ख़त्म। जब अशरफ जलाली ने सैयदा के खिलाफ तौहीन अमेज़ गुफ्तगू की और इसे मुक़द्दस काज़मी समेत हमने जब मैदान में लाए, तो उस वक़्त मुझे जावेद अकबर साकी याद आया, जिसका ओढ़ना बिछोना मोहम्मद व आले मोहम्मद था, और मोहब्बत जनाबे बतूल में उसके आंसू मुझे नज़र आने लगे। यकीन जानिए ये ख़ानदान मोहब्बत अहले बैत का इतना गर्विदा है कि हमें महसूस नहीं होता कि ये हमारे घर के फ़र्द हैं। अहले बैत अतहार से मोहब्बत इन्होंने कूट कूट कर भरी है, और ये सरपरस्ती नतीजा है अल्लामा इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब का, जिसके ज़रिए आज पूरी दुनिया में वहदत और मोहब्बत का पैगाम ये साकी बिरादरान खुसूसन परवेज़ साकी साहब पहुँचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी अल्लामा साहब। अल्लामा असगर आरिफ चिश्ती साहब तशरीफ़ लाए हैं, उनको खुश आमदेद कहते हैं। अल्लामा कासिम अली कासमी साहब, पीर सैयद अलमदार शाह साहब,
اور پیر سید مقدس کاظمی صاحب جن کا نذرانہ عقیدت بحضور فیض گنجور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سنتے رہتے ہیں، میں گفتگو کے لیے دعوت دیتا ہوں علامہ محمد حسین آزاد الازہری، مرکزی ناظم رابطہ علماء مشائخ منہاج القرآن۔ علامہ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تنگی وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مجھے شرمندگی سے بچائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں، ان کی معیت میں ہیں، ان کی قربت میں ہیں، وہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں، کفار پر بڑے سخت ہیں۔ تو ان کو دیکھے گا رکوع کرتے ہوئے، سجود کرتے ہوئے اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے۔ حاضرین گرامی قدر، قرآن پاک نے محبت کی بات کی، اخوت کی بات کی، بھائی چارے کی بات کی، اور آقا دو جہاں کے ارد گرد کون تھے؟ وہ صحابہ کرام تھے، وہ اہل بیت اطہار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی آپس میں محبت کی نوید سنائی ہے، اخوت کی نوید سنائی ہے، بھائی چارے کی، محبت کی، پیار کی نوید سنائی ہے۔ اور یہ سارے صحابہ کرام اہل بیت اطہار سخت ہیں، خلاف ہیں کفر کے، شرک کے، منافقت کے۔ یہی وجہ ہے کہ روئے زمین کے اوپر اگر کوئی علم بلند کرنے والا ہے اخوت اور بھائی چارے کا تو وہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار ہیں۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے انقلاب برپا کیا، اور یہ اتفاق اور اتحاد، یہ بھائی چارہ، اس کو آگے لے کر چلنا یہ وقت کا تقاضا بھی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی مثال، شاہ یزدگرد کی بیٹی شہزادی شہربانو مال غنیمت میں آئیں، ان کا نکاح کرنا تھا، آپ نے اعلان کر دیا کل میں اس کا نکاح شہزادے سے کروں گا۔ اور سب سوچ میں پڑ گئے، آپ کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر شہزادے ہیں، کل آپ نے اعلان کیا میری نکاح میں شہزادہ امام حسین ہے، ان کا نکاح ان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس مشن کو لے کر اتفاق اور اتحاد کے اور اتحاد امت کے علامہ جاوید اکبر ساکی صاحب، ان کے والد گرامی اور آج ملک جاوید اکبر ساکی ان کے بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے فریض اکبر ساکی صاحب لے کر چل رہے ہیں، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور آج وہ یاد تازہ ہو گئی جس طرح وہ پروگرام منعقد کرتے تھے اہل بیت اطہار کی شان میں، اور جس طرح سے الحمدللہ تعالیٰ انہوں نے اس مشن کو زندہ کیا ہے، اور آج یہ بھی زندہ کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اور جس طرح سے جہاں بھی پروگرام ہوگا منہاج القرآن بھی ساتھ ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے ایک جملہ کہا تھا جن کو علامہ جاوید اکبر ساکی صاحب مختلف جگہوں کے اوپر کوٹ کیا کرتے تھے۔ جب پوچھا گیا کہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار میں کیا فرق ہے تو آپ نے فرمایا تھا فرق یہ ہے جو صحابہ کرام ہیں وہ حضور کے شانہ بشانہ چلتے ہیں، اور جو اہل بیت اطہار ہیں وہ مصطفیٰ کے شانوں پر چلتے ہیں، شانوں پر۔ یہ فرق ہے، وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ جی۔ علامہ حافظ محمد حسین گولڈوی صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سید محمود غزنوی صاحب تشریف لائے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اب میں دعوت دیتا ہوں پیر محمود الدین فریدی صاحب، مرکزی چیئرمین صوفی مجلس عمل، آپ کے درمیان تشریف لا رہے ہیں، اور اتحاد امت کے حوالے سے علامہ جاوید اکبر ساکی رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کے حوالے سے گفتگو کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد
اس خالق ازل کے لیے، سکوت جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں بے حد ممنون ہوں صاحبزادہ پرویز اکبر ساقی صاحب کا کہ انہوں نے پھر مجھے ایک بار یاد کیا۔ میں ہمیشہ اس محفل میں ہر سال آتا ہوں، صرف ایک چیز مجھے جو ان کی پسند آئی جاوید اکبر ساقی صاحب کی، وہ آج تک میرے دل میں پیوست ہے۔ حق بات ہم لکھتے ہیں، سوچتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں، مگر کہتے بھی ہیں، مگر جو انداز ان کا تھا حق بات کرنے کا، وہ انتہائی خوبصورت اور انتہائی یونیک تھا۔ آج بھی اسے میں یاد رکھتا ہوں۔ میں آج صبح ہی یاد کر رہا تھا ان کے حوالے سے ایک واقعہ۔ ایک سیاسی شخصیت تھے، وہ ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ جو پہلے لوگ تھے وہ یہ غلط کر رہے تھے، یہ غلط کر رہے تھے، یہ غلط کر رہے تھے۔ تو ایک صاحب نے پرچی بھیجی کہ جب یہ سب کچھ غلط ہو رہا تھا آپ اس وقت کہاں بیٹھے تھے؟ تو انہوں نے پرچی پڑھی تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ مجھے سوال کیا گیا ہے مجمع سے کہ یہ سب کچھ جب غلط ہو رہا تھا آپ کہاں بیٹھے تھے؟ تو میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں وہ کھڑا ہو جائے، جبکہ کھڑا نہ ہوا۔ تھوڑے توقف کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے تقریر کرنی ہے، یہ سوال کس نے کیا ہے، یہ کھڑا ہو جائے۔ تو وہ کھڑا نہ ہوا۔ تو اس نے جواب دیا کہ سن لو، یہ جو تم کہا کہ تم اس وقت کہاں بیٹھے تھے، سن لو کہ آج تم جہاں بیٹھے ہو تو میں وہاں بیٹھا تھا۔ تم کھڑے نہیں ہو سکتے تو میں بھی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو جاوید اکبر ساقی وہ شخصیت تھی جو حق بات کہتی بھی تھی اور کھڑی بھی ہو جاتی تھی۔ ایسی شخصیت بہت کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید اپنی جوار رحمت میں جگہ دے۔ حق بات کہنا بڑی بات ہے، حق کے لیے کھڑا ہونا بہت بڑی بات ہے۔ آج اس وقت میں ہمیں حق بات کہنی بھی چاہیے اور حق کے لیے کھڑا بھی ہونا چاہیے۔ کم از کم اپنے طور پہ ہم حق کی بات تو کریں، حق کے ساتھ تو کھڑے ہوں۔ تو میرا سب سے دوستوں سے یہی پیغام ہے کہ جہاں بھی حق کی بات ہو اس کے لیے کھڑے ہوں، صرف لکھیں نہ، صرف کہیں نہ، اس کے لیے کھڑے بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس بات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔ میرا دوست بڑے بھائی پیر سید مقدس کاظمی صاحب، آپ سے التماس ہے کہ آپ تشریف لائیں اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی بات کریں اور علامہ جاوید اکبر ساقی صاحب کو خراج عقیدت پیش کریں۔ ایک بار پھر گزارش، وقت کی کمی کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ تمام حمد و ثنا ہے اس رب ذوالجلال کے نام کی جو بڑا رحمان و رحیم ہے، اور سلام و درود ہو خاتم النبیین پر رحمت للعالمین پر جو طائف کی بازاروں میں پتھر کھا کے بھی دعائیں دیتا رہا۔ چونکہ ایک ایسی شخصیت جن کے ساتھ ایک بہت لمبا عرصہ ہم نے گزارا، اور ان کی شخصیت میں ایک خصوصاً جو اتفاق اور اتحاد کی بات کیا کرتے تھے، اور میں نے پرویز ساقی صاحب کو فون کیا وہاں سے، میں پچھلے دنوں شام میں تھا، تو میں نے کہا پتہ ہے تم مجھے کیوں یاد آئے ہو بھائی صاحب؟ تو کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا جب بھی کوئی بات ہوتی تھی کوئی دعا کے لیے تو وہ ایک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام لیا کرتے تھے، اور دوسرا ایک بات کہا کرتے تھے شام والی بی بی۔ وہ شام والی بی بی کا لفظ جو نا مجھے ہمیشہ ہی آج تک یاد تھا، تو میں نے پھر زری کی زیارت بھی کروائی اور میں نے کہا کہ یہ ان کے حصے کی آپ زیارت فرما لیجیے۔ تو میں مختصراً، بالکل ہی مختصر انشاءاللہ، ہاں پیام لائی ہے بادے صبا مدینے سے، پیام لائی ہے بادے صبا مدینے سے، ملے گی سب کو خدا کی رضا مدینے سے، ملے گی سب
ਪਲਕ ਝਪਕਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਹ ਦਾਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੁਮਲਾ ਖਤਮ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ ਤੁਹਾਡਾ, ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋਵੋਗੇ ਫਿਰ। पलक झपकते दुआएं कबूल होती है, पलक झपकते दुआएं कबूल होती हैं, बहुत करीब है अर्शे उला मदीने से। जी बहुत शुक्रिया। और एक शेर बतौर खास जड़ा मैं पेश करना चाह रहा, न जाओ तूर पे मूसा क्यों जा गवाते हो। अच्छा ये मैं आशिकां वास्ते, आशिक भी हो जड़ा बालग आशिक है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ मैं पेश कर रहा जी। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ੇਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ। क्या न जाओ तूर पे मूसा क्यों जा गवाते हो, दिखाई साफ है देता खुदा मदीने से, दिखाई साफ है देता खुदा मदीने से। और शेर है जी, गमे हुसैन में रोना नबी की सुन्नत है। जनाब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने भी इस पे बड़ी डिटेल बात की, जनाब तारिक जमील साहब ने भी। मैं सिर्फ ये इस हवाले से शेर पेश कर रहा हूँ, अलमदार बुखारी साहब का ये लिखा कलाम। गमे हुसैन में रोना नबी की सुन्नत है, कि हमने सीखी है मजलिस अज़ा मदीने से, कि हमने सीखी। और मक्ता पेश करके इजाज़त ले रहा हूँ। नबी की ज़ाते मुक़द्दस पे जब दुरूद पड़ा, उठी करम की है कौसर कज़ा मदीने से, पयाम ला बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अब मेरे ही नहीं, पाकिस्तान के बरादर अकबर डायरेक्टर जनरल खाना फ़रहंग ईरान जनाब जाफ़र उनास साहब से इल्तमास है कि वो तशरीफ़ लाएँ और भाईचारे की वो फ़ज़ा, मजहबी हम आहंगी की वो फ़ज़ा जिसकी बुनियाद अल्लामा अकबर साकी साहब ने रखी, उसको परवान चढ़ाया अल्लामा जावेद अकबर साकी साहब ने, और उस मिशन को आगे लेकर चल रहे हैं जनाब परवेज़ अकबर साकी साहब, हिज एक्सीलेंसी DG खाना फ़रहंग ईरान जनाब जाफ़र उनास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन व रहमतुल्लाहि लिल आलमीन सय्यदना मुहम्मद व अला अहले बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। خدمت جناب آقای اکبر ساقی به واسطه دعوت از حقیر برای شرکت در این مراسم تشکر میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم.
کانفرنس کے میزبان جناب صاحبزادہ پرویز ساقی صاحب سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس محفل میں موجود کیا. خدمت علما و بزرگان اهل دین و خرد در این مجلس باشکوه عرض سلام و ادب دارم. اور اهل علم و اهل خرد کے علماء کرام مشایخ خودی سلام. مولانا ملک محمد جاوید اکبر ساقی یکی از شخصیت‌های برجسته بود که برای اتحاد امت اسلامی و تقویت تقریب مذاهب اسلامی در زمان حیات خود نقش پررنگی داشت. مرحوم مولانا ملک محمد جاوید اکبر ساقی اپنے زمانے میں اہم اور برجسته شخصیت تھے جو اتحاد امت اور تقریب مذاہب اسلامی کے لیے اپنی زندگی میں اہم کردار ادا کیا. مرحوم همچنان یکی از محبان اهل بیت بود و در طول حیات خود ارادت زیادی به اهل بیت داشت. مرحوم جاوید اکبر ساقی صاحب محب اهل بیت بھی تھے اور انہوں نے اپنی زندگی میں خاندان اسمی و طہارت علیہ السلام کی مبارک حیات اور زندگی کو فالو کرنے کی بھرپور کوشش کی. ایشان همچنین به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی همواره ابراز ارادت و محبت داشتند و همیشه از اقدامات حق طلبانه جمهوری اسلامی ایران حمایت کردند. مرحوم جاوید ساقی اقبال انقلاب اسلامی ایران اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کافی حد تک متاثر بھی تھے اور ہمیشہ اسلامی جمہوریہ ایران کے حق طلبانہ اور اسلام اور مسلمین کو عزت بخشانے پر مبنی اقدامات کے حامی بھی تھے. در سالگرد وفات آن مرحوم سلامی میفرستیم به روی بلند مرحوم. آج ہم ان کے چوتھی برسی کی یاد تازہ کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے علو درجات اور گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں. برگزاری کنفرانس وحدت امت در سالگرد وفات مرحوم که همواره دغدغه وحدت رو داشتن اقدام بسیار ارزشمندی است که جا داره از جناب آقای صاحبزاده ملک پرویز اکبر ساقی تشکر کنیم. وحدت کانفرنس کو مرحوم جاوید اکبر ساقی کی برسی میں منعقد کرانا ایک اچھا اقدام ہے کیونکہ خود مرحوم نے اپنی پوری زندگی وحدت المسلمین کے لیے وقف کی تھی. اس حوالے سے صاحبزادہ ملک پرویز اکبر ساقی کی کاوشوں کی قدردانی کرتے ہیں. جمهوری اسلامی ایران همواره وحدت دنیای اسلام رو سرلوحه امور خود قرار داده است. اسلامی جمهوری ایران نے ہمیشہ وحدت امت کو اپنا مشن میں اہم جگہ دی ہے. از دیدگاه رهبر انقلاب جناب آقای آیت الله خامنه ای وحدت مراتبی دارد و اتحاد دنیای اسلام دارای مراتبی هست. پایین ترین مرتبه اش این است که جوامع اسلامی و برادران دینی از کشمکش و جدال با یکدیگر خودداری کنند. این قدم ابتدایی است. اسلامی جمهوری ایران کے رہبر آیت اللہ سید علی خامنہئی نے وحدت اسلامی کو تقویت پہنچانے کے لیے ہمیشہ ان باتوں پر تاکید کی ہے کہ اسلامی ممالک کے حکام اور اسلامی مذاہب کے پیروکاروں ایک دوسرے سے اختلافات کرنے سے گریز کریں اور یہ پہلا قدم ہے. مرحله دوم در واقع رتبه دوم این است که دنیای اسلام علاوه بر این که به یکدیگر ضربه نمیزنند دست یکدیگر رو بگیرن و در مقابل دشمن اتحاد خودشون رو داشته باشند. اور ساتھ ہی انہوں نے دشمن کی سازشوں کا مشترکہ طور پر مقابلہ کرنے اور ان سازشوں کو ناکام بنانے اور اتحاد کے صفوں کو مضبوط کرنے پر زور دیا ہے. مرتبه سوم این که هم افزایی در میان مسلمانان بسیار مهم است و باید هم افزایی داشته باشند. اور اس کے علاوہ ایک دوسرے کے جو اختلافات ہیں اس اختلافات کو ختم
کشورهای اسلامی از لحاظ ثروت، از لحاظ قدرت و از لحاظ امنیت دارای شرایط یکسانی نیستند. بنابراین لازم هست کشورهایی که در سطح بالاتری هستند دست کشورهایی که در سطح پایینتری هستند رو بگیرن و این مرحله از وحدت هست. اور انہوں نے یہ بھی عرض کیا ہے دادا انقلاب نے کہ علمی، اقتصادی، سیاسی اور فوجی طاقت میں اسلامی ممالک ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اس حوالے سے آیت اللہ خامنئی نے مضبوط اسلامی ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ کمزور اور غریب اسلامی ممالک کو ہر شعبے میں تقویت پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. با توجه به اینکه در ایام سالگرد سردار شهید قاسم سلیمانی است، جا دارد که یادی بکنیم از شهید قاسم سلیمانی که همواره دغدغه و داعیه وحدت مسلمین رو داشتند و در این راه جان مبارک خودشون رو تقدیم اسلام کردند. کچھ دن بعد یعنی 3 جنوری کو جنرل قاسم سلیمانی کی دوسری برسی بھی ہے اور جنرل قاسم سلیمانی بھی وحدت امت کے لیے بہت کوششیں کی اور اپنی زندگی اس هدف اور مقصد کے لیے وقف کی. سلام میفرستم به روح بلند سردار شهید قاسم سلیمانی و همچنین به روح بلند مرحوم محمد جاوید اکبر ساقی که همیشه در مسیر اتحاد و یکدلی امت اسلامی پیشگام بودند. عرایزم رو پایان می‌رسانم. ہم جنرل قاسم سلیمانی کے کاوشوں کی قدردانی کرتے ہیں اور ان کے عروج درجات کے لیے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی مرحوم جاوید اکبر ساقی کی وحدت اسلامی میں اہم کردار کی بات اور ان کے حوالے سے ان کے عروج درجات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے جناب جعفر روناز صاحب ڈائریکٹر جنرل خانہ فرہنگ ایران کی گفتگو سنی. اتحاد امت کا بڑا بلیغ میسج انہوں نے دینے کی کوشش کی. ہم امید کرتے ہیں کہ ان کے اس پیغام پر اس کی روح کے مطابق ہم عمل کریں گے، جس کے نتیجے میں نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام کے اندر مذہبی ہم آہنگی اور بھائی چارے کو فروغ ملے گا. اس محفل میں تشریف لائے ہیں زندہ دلان لاہور کی پہچان پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر مرکزی رہنما جناب حافظ غلام محی الدین صاحب. ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. سید عمار اجمل نقوی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، وہ تشریف لائے. علامہ صداقت آفریدی صاحب تشریف لائے، ان کا بھی شکریہ. ہمارے درمیان موجود ہیں سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ پیر سید علی رضا شاہ گیلانی قادری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اس مرحلے پر میں مشن اہل بیت کے وارث علامہ جاوید اکبر ساقی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی اور اتحاد امت کے مشن کو آگے بڑھانے والے اپنے بھائی صاحبزادہ ملک پرویز اکبر ساقی صاحب کو ویلکم کرتا ہوں اسٹیج پر. وہ تشریف لائیں اور اپنے ان مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کریں اور علامہ جاوید اکبر ساقی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو آگے بڑھانے کی بات بھی کریں. ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں پیر سلطان فیاض الحسن سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ. خوش آمدید کہتے ہیں، ہم ویلکم کہتے ہیں. پیر صاحب تشریف لائے. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا میسج محبت، امن، رواداری کا پیغام تھا. پیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب صاحبزادہ ملک پرویز اکبر ساقی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
मेरे इंतहाई मोहतरम मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, मशाइख़ उज़ाम और दोस्त अहबाब, आप तमाम की मोहब्बतों का मैं मशकूर हूँ जो वे हर साल मेरे वालिद बुज़ुर्गवार मौलाना मलिक मोहम्मद अकबर साकी रहमतुल्लाह अलैह की बरसी पर और मेरे बिरादरी अकबर मौलाना मलिक मोहम्मद जावेद अकबर साकी रहमतुल्लाह अलैह की बरसी पर तशरीफ़ लाते हैं। सरों से खींच लिया वक्त ने वफा का लहाफ, सरों से खींच लिया वक्त ने वफा का लहाफ, वो पर्दे उठ गए जो ताइनात रहते थे। बिछड़ गया है वो संगीन मौसमों में कहीं, बिछड़ गया है वो कहीं संगीन मौसमों में कहीं, हमारे सर पे सदा जिसका हाथ रहता था। मौलाना मलिक मोहम्मद जावेद अकबर साकी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत वो शख्सियत है कि जिन्होंने वालिद बुजुर्गवार मौलाना मलिक मोहम्मद अकबर साकी रहमतुल्लाह अलैह की रहलत के बाद तहरीक वहदत इस्लामी पाकिस्तान के प्लेटफार्म को संभाला और इस मुल्क के कोने कोने के अंदर वहदत और मोहब्बत और अखुवत और भाईचारे की फ़िज़ा को कायम करने के लिए पूरे मुल्क के अंदर रहमतल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंसेस करवाई, अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंसेस करवाई, इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंसेस करवाई, जिससे उनका ये मंशूर था कि इस मुल्क के अंदर बसने वाले तमाम मसालिक के लोग एक दूसरे के भाई भाई हैं। जो एक दूसरे को काफिर काफिर का नारा लगाते हैं वो मुसलमानों के भाई नहीं है बल्कि वो मुसलमानों के दुश्मन है। बैरूनी ताकतें इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, हमारा पाकिस्तान एक एटमी इस्लामी मुल्क है, बैरूनी ताकतें चाहती हैं कि इस पाकिस्तान के अंदर फिरका वारियत की आग को भड़काकर, कभी सरहदों को छेड़कर, इस मुल्क के अंदर लोगों को लड़ाकर, तफरका डालकर इस मुल्क की जड़ों को खोखला कर देना चाहती हैं। लेकिन मैं उनको ये पैगाम पहुँचा देना चाहता हूँ कि जब तक उलमा कराम, मशाइख़ उज़ाम जो इस वक्त स्टेज की जीनत है वो मुत्तहिद हैं तो कोई भी ताकत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पाकिस्तान हमेशा दुनिया के नक्शे पे कायम दायम रहेगा। मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी रियासती इदारों को और हुकूमतों को कि जो इस मुल्क के अंदर कभी भी फिरका वाराना सरगर्मियों को परमिशन नहीं देती और उनका कला कीमत करती हैं। मैं जनाब अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर साहब का, जनाब डीजी खाना फ़रंग इस्लामी जमहूरियत ईरान मोहतरम जाफ़र रोनास साहब का, जनाब सुल्तान फ़याज़ुल हसन गिलानी कादरी साहब का और जनाब डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब का, जनाब महमूद गज़नी साहब का, जनाब हाफिज़ मईउद्दीन साहब का और जनाब सैयद मुनीर गिलानी साहब का, अब्दुल मुस्तफ़ा चिश्ती साहब का, पीर सैयद अली रज़ा गिलानी कादरी साहब का, बाबा असलम हैदरी साहब का और कासिम अली कासवी साहब का, जनाब डॉक्टर सदाकत फरीदी साहब का, जनाब सैयद मुफ्ती आशिक हुसैन बुखारी साहब का, इलामा असगर आरिफ चिश्ती साहब का, जनाब इरशाद शाकिर साहब का और जनाब मेरे भाई सैयद अमार अजमल नकवी साहब का, जनाब सैयद लाल मेहदी साहब का, जनाब चौधरी इफ्तिखार गुजर साहब का, सैयद मुकद्दस काज़मी शाह साहब का, जनाब मोहम्मद हुसैन गोलवड़ी शाह साहब का, अली रज़ा काज़मी शाह साहब का, सैयद अलमदार बुखारी शाह साहब का, जनाब सरदार मोहम्मद अनवर मदनी साहब का और मलिक ताहिर साहब का, सैयद जुनैर नकवी साहब का और जो दोस्त जिनका नाम रह गया हो, पीर अख्तर रसूल कादरी साहब का मुझे नज़र नहीं है, लेट आए हैं तो माजरत, तो इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मेरे बाजू हैं, ये मेरे बुज़ुर्ग हैं जो हर मकाम पर मेरी रहनुमाई करते हैं। क्योंकि मुख्तसर वक्त है, टाइम बहुत कम रह गया है, तो इसलिए मैं इजाज़त चाहता हूँ और आखिर में एक मरतबा फिर अपने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया साहबजादा मलिक परवेज़ अकबर साकी साहब। अब मैं जिस शख्सियत को दावत देने लगा हूँ, हुसैनी रास्ते के मुसाफिर, मिनहाजुल हुसैन के रूह रवां, अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद हुसैन अकबर साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जिन्होंने हमेशा, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया,
دین کی وہ تعبیر اور تشریح قوم کے سامنے رکھی جس سے نفاق کا خاتمہ ہوا، اتحاد کو فروغ ملا، مسلمانوں کے تمام مسالک کے درمیان محبت، ہم آہنگی اور بھائی چارے کو فروغ دیا، اور ان کی یہ کوشش تحریک وحدت اسلامی کے پلیٹ فارم سے بھی جاری رہی، منہاج الحسین کے پلیٹ فارم سے بھی جاری رہی، اور حکومت کے ایوانوں میں اگر اتحاد کی کوئی آواز گونجتی رہی تو وہ علامہ حافظ محمد حسین اکبر صاحب، آپ سے گزارش ہے آپ تشریف لائیں، اور آج کے اس فورم کو، اس اتحاد امت کانفرنس کے حوالے سے جو ہم نے نتیجہ اخذ کیا ہے، جو گفتگو کو کنکلیوڈ کریں اور اپنے ان ناظرین کے سامنے، اپنے ان سامعین کے سامنے اس گفتگو کا لب لباب پیش کریں۔ علامہ حافظ محمد حسین اکبر صاحب۔ وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه المنتجبين. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: العلماء باقون ما بقي الدهر. انتہائی واجب الاحترام تشریف فرما ایک سے ایک بڑھ کر شخصیات، معصوم کا فرمان ہے کہ اپنے مرحومین کو اچھے الفاظ میں یاد کیا کرو۔ اگر آپ کی نظروں میں اب کی کوئی غلطی، کوئی کوتاہی بھی ہے تو یہ سمجھ کے اس سے درگزر کیا کرو کہ ٹھیک ہے، آپ نے ان کو غلطی کرتے دیکھا، کیا توبہ کرتے بھی دیکھا، ادھر تو ان سے غلطی ہوئی ہو سکتا ہے اسی لمحہ انہیں احساس ہوا ہو، انہوں نے اپنے رب سے اپنے گناہ کی معافی مانگی، تو لہذا مرحومین کی خوبیوں کو بیان کرنا چاہیے۔ آج جن شخصیات کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وقت نہیں ہے۔ مجھے وہ لمحات یاد ہیں کہ جب حضرت علامہ ملک محمد اکبر ساکی مرحوم سمن آباد میں گستاخی روڈ پر قیام پذیر تھے، تو ان کی دولت قدر پر کئی مرتبہ حاضر ہونے کا اتفاق ہوا، اور ہم نے اس دور میں اس پرچم وحدت کو بلند کیا کہ جب انہی دنوں میں ایران کا انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہوا اور دشمنان اسلام، دشمنان ایران میدان میں اترے اور مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنا شروع کی۔ مجھے آج بھی ان کا یہ جملہ یاد ہے کہ حضرت علامہ ملک محمد اکبر ساکی مرحوم یہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جو شیعہ اور سنی میں تفریق کی بات کرتا ہے وہ انسان کے روپ میں شیطان ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اسی طرح آقا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جو شیعہ سنی کے درمیان اختلاف کی بات کرتا ہے، نہ وہ شیعہ ہے نہ وہ سنی ہے، بلکہ وہ استعمار کا ایجنٹ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس وقت سے لے کر آج 41-42 سال انقلاب کو ہو چکے ہیں، اس کے بعد آپ نے کتنے مذہب کے نام پر فتنے فساد دیکھے، اور حقیقت یہی ہے کہ کہنا آسان ہے آج کہ ہم وحدت کے علمبردار ہیں، ہم اتحاد امت کے علمبردار ہیں۔ جس وقت گولیاں برس رہی تھیں، جس وقت ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا تھا، اس وقت ان گولیوں کی بچھاڑ میں کھڑے ہو کر امن کا پیغام پہنچانا تو دور کی بات، امن کو واقعاً قائم کر کے آنا، یہ ان شخصیات کا وہ عمل ہے جس کا احسان کہیں یا جو بھی کہیں، پوری امت اس کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ مرحوم اکبر ساکی کی تقاریر
اس لاہور کے ایوانوں میں، حکومت کے ایوانوں میں آج بھی اس کی گونج سنائی دیتی ہے۔ وہی بات کہ جاوید اکبر ساکی ایک والد کے ہیلپر کے طور پر ان کی بینائی کے آخری دنوں میں متاثر ہو چکی تھی، تو ہر وقت ان کا بازو پکڑ کے مختلف محافل و مجالس میں ان کو لے جایا کرتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے باپ کی ماہیت میں انہوں نے بہت کچھ سیکھا، اور اگرچہ جتنا انہیں علم حاصل کرنا چاہیے تھا موقع نہیں مل سکا، لیکن بہت کچھ سیکھا۔ اور پھر اس کے بعد یہ تحریک وحدت اسلامی کا پرچم مرحوم ملک جاوید اکبر ساکی نے اپنے ہاتھوں میں لیا، اور اس پیغام وحدت کو نہ صرف ایک عارضی پیغام کے طور پر پرویز اکبر ساکی کے حوالے کیا، بلکہ ایک زندہ جاوید پروگرام کے طور پر اس کو آگے منتقل کیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کوئی بھی پروگرام ہوتا، کوئی بھی مسئلہ ہوتا، تو جاوید اکبر ساکی مرحوم مجھ سے اس سلسلے میں رہنمائی لیتے کہ یہ معاملہ ہے، یہ کانفرنس ہے، یہ ہنگامہ ہے، یہاں جانا ہے، تو سیاسی میدان میں بھی، عملی میدان میں بھی یہ چیز ہوا کرتی تھی۔ ہمارے محترم ڈوگر صاحب تشریف فرما ہیں، ان کے عظیم ساتھی حضرت پیر عاصم گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہوا، تو یہاں یہ تاج ہوٹل تھا یا کیا نام تھا، اس میں یہ محفلیں سجا کرتی تھیں، اور جب مغرب کا وقت ہوتا، نماز کا وقت ہوتا، تو پیر صاحب مجھے آگے دھکا دے کے مصلی پہ کھڑا کر دیا کرتے، اور پیچھے سارے ہمارے اہل سنت ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے، اور وہ فوٹ میں اخبارات میں چھپتی، جس سے یہ پیغام جاتا کہ یہ تو عملی طور پر سب کچھ ہے، یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ زبانی کلامی نہیں، انہوں نے پریکٹیکلی یہ کر کے دکھایا۔ جاوید اکبر ساکی نے جب یہ ذمہ داری قبول کی، ٹی وی ٹاکس میں، دوسرے مسائل میں، معاملات میں، اور پھر سیاسی میدان میں وقت نہیں ہے مگر نہ عرض کرتا کہ ایسے ایسے مقامات پہ ہم نے مل کے ایسے ایسے فتنوں کی سرکوبی کی کہ جو علی ظاہر ناممکن نظر آتے تھے۔ اپنی طاقت سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنی آواز میں طاقت پیدا کی، اور وہ ایک ایسی توانا آواز تھے وحدت کے حوالے سے کہ آج ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کا ایک پورا گروہ ہے، ایک جماعت ہے، لیکن اس وقت جب کوئی بھی یہ آواز نہیں اٹھاتا تھا، اس وقت انہوں نے، اور پھر اس وقت عالمی طاقتیں جو ہیں وہ فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے سرمایہ جو ہے پانی کی طرح بہا رہی تھیں، بوریوں کی بوریاں جہازوں کے جہاز بھر کے اس وطن میں آ رہے تھے تاکہ شیعہ سنی فساد پہ اس امت کو تباہ و برباد کیا جائے۔ اس دور میں خودداری اور غیرت ایمانی اور محبت اہل بیت کے جذبوں سے سرشار ہو کر اس پلیٹ فارم سے اہل بیت کی بات کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہو جو کر سکے جو جاوید اکبر ساکی کر گئے، ان کے والد مرحوم کر گئے۔ اور جیسا کہ آپ سن رہے تھے، پھر یہ ساری شخصیات اپنی جگہ پہ بڑی معتبر ہیں، کسی کو کوئی کلام نہیں ہے، لیکن پھر ان میں سے بعض کے ساتھ انسان کو ایک فطری محبت ہو جاتی ہے۔ جتنا لگاؤ جاوید اکبر ساکی کو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ تھا، شاید اہل بیت کی باقی شخصیات کے ساتھ اتنا نہ ہو۔ ہر وقت سیدہ کائنات، مظلومہ کائنات، آج ان کے دن شروع ہوئے ہیں، ان کو یاد کرنا، ان کو وسیلہ بنانا، ان کے غم میں رونا، یعنی ان کی خوشی میں خوشی منانا، یہ ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ یقیناً آئے دن فتنے سر اٹھاتے ہیں، اور اس وقت پھر ایک فتنہ سر اٹھا رہا ہے، اور وہ پھر وہی اصحاب کے نام پر، اہل بیت کے نام پر۔ تو میں یہاں واضح عرض کرنا چاہتا ہوں، جبکہ یہ کئی بار بیان کیا جا چکا ہے، شیعہ کے ہاں خلافت اور امامت کا مفہوم کچھ اور ہے، اہل سنت کے ہاں خلافت اور امامت کا مفہوم کچھ اور ہے۔ یہ کلیہ قاعدہ، یہ الفاظ ہر خطیب کی زبان پہ بارہا جاری کیے جاتے ہیں کہ اپنے عقیدے کو چھوڑو مت، دوسروں کے عقیدے کو چھیڑو مت۔ اگر اس اصول کو لینا ہے تو حضرت ابوبکر جو ہیں وہ اہل سنت کے ہاں خلیفہ بلا فصل ہیں، جن کو شورا نے چنا تھا، جن کو اصحاب نے چنا تھا، ان کا طریقہ کار مختلف ہے۔ وہ ان کو ان معنوں میں تشریف فرمائے ہیں، مطلب یہ چلے گئے ہیں۔ ہمارے محترم آزاد صاحب قادری صاحب نے بہت واضح کیا کہ علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کا تعلق
रूहानियत के साथ है और अकीदत के साथ है, और ये खिलाफत और ये दूसरे सूफियत के साथ, ये जो भी ये इस्तिलाहात हमारी इस्तेमाल होती है सिलसिला तरीक़त के साथ। और हज़रत अबू बकर का जो मामला हुआ था वो इंतखाब के हवाले से, ज़हरी हुकूमत के हवाले से हुआ था। और दुनिया का कोई शिया ऐसा नहीं है जो हज़रत अबू बकर को उन मानों में खलीफा ना मानता हो जिन मानों में अहले सुन्नत ने उनको चुना और उनको माना और आज तक मानते आ रहे हैं। किसी शिया को उनके इस किस्म के इंतखाब में खलीफा बिला फसल होने पे कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन जहाँ रूहानियत, तरीक़त और खिलाफत इलाहिया का ताल्लुक़ है उसमें मफ़हूम अलग है। उसमें हम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को खलीफा बिला फसल मानते हैं और ज़हरन किसी को इख्तलाफ नहीं है। हमारे यहाँ मफ़हूम ये भी है कि खलीफा और इमाम के लिए तख्त व ताज का होना कोई ज़रूरी नहीं है। वो इलाही नुमाइंदा तख्त व ताज हो तब भी वो इमाम और खलीफा रसूल हैं, तख्त व ताज हो तब भी वो खुदा के रसूल के खलीफा भी हैं और इमाम उम्मत भी हैं। जब रसूलुल्लाह की निस्बत से देखेंगे तो रसूलुल्लाह के वो खुलफा हैं, जब हमारी निस्बत से हम उनको देखेंगे तो हमारे इमाम और रहबर है। हमें हुक्म है कि उनसे आगे बढ़ने की जसारत न करना, वगरना तुम्हारे आमाल ज़ब्त हो जाएंगे। जी, यहाँ शिया में तशरीफ़ फरमा है, सुन्नी में तशरीफ़ फरमा है, पर मैं ना कहना चाहता हूँ। अभी मैं आ रहा था तो फिर कुछ नारेबाजी वाले यहाँ प्रेस क्लब में जमा हो रहे थे, रास्ता बंद था वही असहाब के हवाले से। तो बात तो ये है कि कौन है जो असहाब रसूल को नहीं मानते? जी, ये कहने कि 1,40,000 या 24,000 असहाब है, कौन है जो नहीं मानता? लेकिन फिर वही मैं अर्ज करता हूँ कि हम 2-3 तक उनको महदूद कर दे। तो मैंने अक्सर कई मीडियो में कहा कि मुझे असहाब की लिस्ट दे दो पूरी 1,24,000 की, मैं अपने दोस्तों के सामने पेश कर देता। जब तमाम अंबिया के अस्मा का हमें इल्म नहीं है तो वो असहाब के तमाम के नाम हमारे पास मौजूद नहीं है। तो लिहाजा कुल्ली तौर पर हमारा ये ईमान अकीदा है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में सबसे अफजल बरतर है, उनके बाद अहले बैत अतहर अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है, उनके बाद असहाबा किराम है। इसमें कोई कलाम नहीं, किसी को कोई इनकार नहीं। अगर ज़बरदस्ती कोई हम पे ये ठोसना चाहता है या एक दूसरे को तबाह करना चाहता है तो अभी आप सुन रहे थे कि इमाम काबा यहाँ तशरीफ लाए तो सुदैस सब तो उन्होंने नहीं कहा यसल्ली अल काबा फ़हुवा मुस्लिम, जो काबा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ता है मुसलमान है, उसको काफिर कहने वाला खुद काफिर है। जी, तो जब शियों का किबला कहीं और हो, सुन्नियों का कहीं और हो, तो फिर तो आप कहें जब सबका एक ही काबा है। जी, तो लिहाजा अभी मोहतरम बयान फरमा रहे थे कि रुकू भी वही है, सजूद भी वही है, तस्बीह भी वही है, फिर इरफानी साहब। तो लिहाजा खुदा रा इन फितनों से आगाह हुई है। दुश्मन इस वक्त फिर इसी हथियार को इस्तेमाल करना चाहता है। हमारे मशरक में भी दुश्मन मौजूद है, मगरब में भी दुश्मन मौजूद है। बेशक आपने हमसाया समझ के, मुसलमान समझ के, एक बदतरीन हालात को सामने रख कर अफगानिस्तान के लिए सब कुछ किया, लेकिन उनसे खैर की तवक्को ना हुकूमत को है ना हमें है। हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। वो क्या करते हैं आहिस्ते आहिस्ते आपको पता चल जाएगा। हमें अपनी सफ़ में वहदत को बरकरार रखना है। ना असहाब के नाम पे खुदा का इख्तलाफ कीजिए, ना अहले बैत के नाम पे इख्तलाफ कीजिए, ना कुरान के हवाले से इख्तलाफ कीजिए। कुरान वही जो मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है, जिसकी तरतीब नज़ूली में सबसे पहले सूरा इकरा है और सबसे आखिरी सूरत जो है सूरा नस्र है, और जिसकी तरतीब तदवीनी के हवाले से सबसे पहले सूरा फातिहा, जिसको सारी सनैन भी कहते हैं, सबा मसानी भी कहते हैं। सबा मसानी सारी इसका दूसरा है, और सबा मसानी बिस्मिल्लाह के बगैर 7 आयतें मुकम्मल नहीं होती। और जो कुरान बोर्ड ने एक मिसाली नुस्खा पाकिस्तान को दिया है, उसमें 7 आयतों में सूरह बिस्मिल्लाह को शामिल किया गया। जी, तो ये बिस्मिल्लाह जब तक शामिल नहीं होगी सबा मसानी वो नहीं बन सकती। तो कुरान वही है, सबका किसी और का नहीं है। यहाँ तक कि मैंने मौला अली अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक का लिखा हुआ कुरान करीम जो आज भी मशहद मुक़द्दस में मौजूद है, और अब तो वो प्रिंट भी हो चुका है। वो भी नुस्खा गवर्नर साहब को भी पेश किया और दोस्तों को भी पेश किया, पीर अमीन असरार साहब को मैंने दिया कि देखिए ये मौला अली अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक का लिखा हुआ, इससे बड़ा कोई और मोतबर चीज़ हो सकती है आलम इस्लाम के लिए? जी, जब ये सब कुछ मौजूद है तो हमें इसमें इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। ये दुश्मन जो है वो चाहता है कि हम चीज़ों से लड़ाए। मैं समझता हूँ कि आज अगर हम वाक़ई हज़रत मलिक मोहम्मद अकबर साकी और जावेद अकबर साकी की रूह को खुश करना चाहते हैं और उनकी बुलंदी दर्जात में इसाले सवाब करना चाहते हैं, तो ये अहद करें कि जिस मिशन के लिए वो उठे थे अपने अंदर बर्दाश्त कीजिए,
برداشت کو پیدا کیجئے. اختلاف ہے کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. جب برداشت ہوگی تو مسئلہ خود ختم ہو جائے گا، فتنہ نہیں ہوگا، فساد نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ اتنا بڑا نمائندہ اجتماع جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء دانشور موجود ہیں، ان کا آج بھی جاوید اکبر ساکی اور ملک محمد اکبر ساکی کی وہ فکر جو حقیقت میں فکر الہی سے ماخوذ ہے کہ ان حاضی امت کو امت واحدہ، یہ امت واحدہ ہے. ہم نے اس کو امم متحدہ میں تبدیل کر دیا، مختلفہ بڑی متعددہ بنا دی کہ امتیں نہیں، سب ہم ایک ہیں، ایک ہی رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. ہمیں اپنے دشمن کو پہچاننا چاہیے. ہمارے ایک بزرگوار نے کہا تھا اتحاد بین المسلمین اصطلاح غلط ہے، آپ اس کی بجائے تعاون بین المسلمین کہیں. اتحاد بین کے عنوان سے ہو سکتا ہے کہ یہ مفہوم ہے کہ میں ایک ہاتھ کھول دوں ایک ہاتھ باندھ لوں، نہیں. جہاں ہمارا مشترک دشمن ہے، اور قرآن سے بڑھ کر ہمیں نشاندہی کون کر سکتا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے بدترین دشمن ہیں. اور یہاں تک رسول اللہ کو جب یہ کہہ دیا گیا کہ لن ترضی عنک الیہود والنصارى حتی تتبع ملتہم، کہ یہودی نصارہ کبھی تم سے خوش نہیں ہوں گے، کبھی خوش نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ دین ایمان اسلام سب کو چھوڑ کے ان کی ملت پہ ہو جاؤ. پھر بھی امید کوئی نہیں ہے. کہ ہم کیسے توقع لگا کے بیٹھے ہیں کہ یہود و نصارہ کو اور منافقین جو بدترین دشمن ہیں ان سے توقعات وابستہ کر لیں کہ وہ ہمیں آرام سکون سے جینے دیں گے؟ نہیں. ایک سازش جائے گی، ایک آئے گی، ایک ختم ہوگی دوسری شروع ہو جائے گی. تو مسلسل یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور جس حالات سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں اس میں خدا را ہمیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر دشمن کی سازشوں کو پہچاننا ہوگا، اس کو ناکام کرنے کی کوشش کرنی ہے. میں سمجھتا ہوں یہی ساکی صاحبان کا پیغام تھا، اور یہی پرچم توحید، یہی پرچم وحدت اور تحریک اسلامی کا پرچم جو اب اس وقت ہمارے برخوردار پرویز اکبر ساکی نے تھاما ہوا ہے. ہم ان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو طول عمر عطا فرمائے، ان کو صحت سلامتی عطا فرمائے. انہوں نے اپنے باپ اور بھائی کے مشن کو سنبھالا ہے، اور تمام ساتھیوں کو، ان کے ساتھیوں کو نہ صرف ساتھ لے کے چلیں بلکہ اس میں اضافہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور وطن عزیز کو منافقین یہود و نصارہ کے شر سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں امت واحدہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ جی. ساکی برادران سے محبت کرنے والوں کی فہرست بہت طویل ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں پیر سلطان ریاض الحسن قادری صاحب دربار عالیہ حضرت حق باہو رحمۃ اللہ علیہ سے تشریف لائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. پیر سید محمد شاہ ہمدانی صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ دندان شاہ بلاول، آپ کا بھی بہت شکریہ. مرکزی چیئرمین تحریک بازیابی نالین پاک، بڑی معروف شخصیت پیر ایس جعفری صاحب، آپ سب کو انہوں نے ویلکم کیا، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ. محترم عارف خان صاحب تشریف لائے، آپ کا شکریہ. رانا عبد المنان صاحب، محترم ایوب چوہان صاحب، اور پیر سید افضال حسین زنجانی صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ میرا حسین زنجانی، آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. اس ایوان کے آخری مقرر پیر سلطان فیاض الحسن صاحب دربار عالیہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے آپ تشریف لائے، کسی تعارف کے محتاج نہیں. مشائخ عظام اور پیروں کے درمیان ایک ایسی تصویر ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ستاروں کی کہکشاں کے درمیان چاند ہے، اسی طرح درباروں میں اولیاء کرام میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں. آپ کے دربار سے منسلک پیر سلطان فیاض الحسن صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ
وعلی آلک و صحابک یا سیدی حبیبنا۔ انتہائی عزت کے لائق مشائخ الزام، علماء کرام اور ہمارے میزبان محترم تحریک وحدت اسلامی کے چیئرپرسن ملک پرویز اکبر ساقی صاحب، خانہ فرہنگ ایران ایکسیلنسی اور دیگر اہل اسلام بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر تو واقعی ہم وحدت چاہتے ہیں تو محبت اور مودت کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ پاک نے اعلان بھی کیا اور اس انداز میں کیا کہ محبوب آپ کہیے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربہ۔ تو اتحاد امت کی تو یہ سب سے بڑی بنیاد موجود ہے۔ ہم ہر اس نسبت کو مانتے ہیں اور ماننا چاہیے، مانے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، جو ہمیں نبی تک پہنچا سکے۔ لیکن جو نور نبی سے چل کر پنجتن پاک کا روپ اختیار کرتا ہے، ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ حضرت سلطان باہو سے پوچھا گیا آپ سلطان العارفین ہیں، سلطان الفقر ہیں، یہ مرتبہ آپ کو کیسے ملا؟ آپ فرماتے ہیں خاک پایم از حسین و از حسن، معرفت گشت است مارا انجمن۔ آج میرے سر پہ جو فقر کا تاج ہے اس کا سبب یہی ہے کہ میں نے ان نسبتوں کو مانا ہے۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، بیانیے بھی بدلتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا بیانیہ تو وہی چل رہا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو اس بات کا آج عہد و پیمان کرنا چاہیے، جہاں محبتیں جا کر مل جاتی ہیں وہاں تو قربانی پھر دینی پڑے گی نا۔ حضرت سلطان باہو نے ایک اور کلام فرمایا ہے جے کر دین علم وچ ہوندا سر نیزے کیوں چڑھتے ہو۔ فرمایا دین میں علم ہے مگر علم میں دین نہیں ہے۔ جے کر دین علم وچ ہوندا سر نیزے کیوں چڑھتے ہو۔ 18,000 جو عالم آہے اگے حسین دے مردے ہو۔ جے کر بندے بیت رسولی پانی کیوں بند کر دے ہو۔ جے کچھ ملازہ نبی پاک دا کر دے تمبو خیمے کیوں سڑ دے ہو۔ صادق دین ایمان انہاں دے یا حضرت باہو جڑے سر قربانی کر دے ہو۔ حضرات، میں پوری ٹیم خاص کر ملک پرویز اکبر صاحب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ ایک ایسے کاز کے لیے وہ کام کر رہے ہیں جہاں الزام بھی ہوتے ہیں، جہاں تہمتیں بھی لگتی ہیں، لیکن جس استقامت سے وہ یہ مشن لے کر چل رہے ہیں، عملاً کتنا کام ہوتا ہے یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن آپ صدا تو بلند کر رہے ہیں۔ اور آپ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں میں آپ کو بھی سلام کرتا ہوں۔ یہ بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، مل بیٹھنے کے لیے بھی حوصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو میں آپ تمام حضرات سے عرض کروں گا، میں آپ کو دعوت بھی دینا چاہتا ہوں کہ دربار سلطان باہو پر میں نے جو آج سے 400 سال پہلے امام پاک کی یاد میں، آپ جانتے ہیں جب آپ ایک بھی جلسہ کرتے ہیں نا تو آپ کو اس کے لیے کتنی تگودہ کرنی پڑتی ہے، لیکن میرے باہو نے پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک
جو ایک روایت قائم کی ذکر حسین کی، جب مجھے شعور اللہ نے دیا تو میں نے یہی سمجھا کہ حسینیت اگر سر سجدے میں کٹانے کا نام ہے، اور اگر حسینیت نیزے کی انی پہ چڑھ کے بھی قرآن پڑھنے کا نام ہے، پھر میں نے مسجد حسین بنائی ہے 25 ایکڑ میں، اور حسینیت کا جو وہاں فیض ہے میں ضرور دعوت دوں گا آپ سب کو، ضرور تشریف لائیے اور دیکھیے۔ مجھے لوگوں نے کہا اتنی بڑی مسجد کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا یہ دیکھو وہ کتنے بڑے ہیں جن کے نام پر ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کتنے بڑے ہیں۔ یہی وہ بات تھی نا جب امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوبصورت سواری ہے، تو آمنہ کی لال نے کیا فرمایا تھا، عمر یہ بھی تو کہو نا کیا خوبصورت سوار ہے۔ دیکھیں اظہار محبت فرقہ واریت نہیں ہے، اظہار محبت تفرقہ نہیں ہے، اظہار محبت اور ان کے ساتھ اظہار محبت جن کے بارے میں خود رسول اللہ نے فرما دیا ہو الحسین منی وانا من الحسین۔ اگر یہ روح کہیں اور نظر آتا ہے جو نبی نے بیان فرمایا ہے تو پھر اس کو فرقہ سمجھیے، اور اگر یہ روح وہی نظر آ رہا ہے، آپ پنجتن پاک کا ذرا جائزہ لینا، 5واں حسن ہے، ادھر بھی 5واں حسن ہے، خلفاء میں بھی 5واں حسن ہے۔ میرا خیال ہے کہیں کمی ہے نا تو امام حسن کو ماننے کی کمی ہے، وہ ہمیں پوری کر لینی چاہیے۔ ان کی خلافت سید کائنات کی بارگاہ میں نوکری اور غلامی پیش کرنا یہ ہمارا ایمان ہے۔ کہنے والے کہتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، اخبار والے بھی پوچھتے ہیں، سب پوچھتے ہیں ہاں جی بتائیں آپ کی کیا رائے ہے۔ میں کہتا ہوں نوکر کی کیا رائے ہوتی ہے؟ نبی کی بیٹی کے بارے میں مجھ سے رائے پوچھنے والوں، ایک دوسرے سے بات کرنے والوں، تمہیں شرم سے اور غیرت سے ڈوب مرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ شہزادی ہے جس کا استقبال خود رسول اللہ نے کھڑے ہو کر کیا۔ میں صمیم قلب سے اس راہ محبت پر چلنے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میری تمام تر عقیدتیں، میرے باہو کی تمام تر عقیدتیں اس راہ پر چلنے والوں کے ساتھ ساتھ ہیں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ دوستوں کی محفل ہو رہی تھی، علامہ جاوید اکبر ساکی مرحوم بھی موجود تھے۔ ماحول ایسا بن گیا کہ ہر کوئی اپنی خواہش کا اظہار کرنے لگا کہ میری سب سے بڑی خواہش کیا ہے۔ کسی نے کہا جنت مل جائے، کسی نے کہا مرنے کے بعد قرب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو، کوئی کسی خواہش کا اظہار کرنے لگا، کوئی کسی خواہش کا اظہار کرنے لگا۔ جاوید اکبر ساکی صاحب نے کہا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میری زندگی میں اور میرے مرنے کے بعد مجھے گدائے اہل بیت کے طور پہ یاد رکھا جائے۔ آئیے آج اس گدائے اہل بیت کے لیے اللہ رب العزت کے حضور دست دعا دراز کریں۔ پیر سید علی رضا شاہ گیلانی قادری صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ سے گزارش ہے کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں، دعا فرمائیں۔ تمام احباب کو دربار عالیہ حضرت میاں میر بالا پیر قادری کی جانب سے وارث و جانشین فقیر سائیں سید علی رضا گیلانی قادری کا سلام قبول ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے میرے میل کر دیجئے تاکہ ایصال ثواب کیا جا سکے۔ تھوڑی سی آواز تیز کر، اس کی آواز تھوڑی سی تیز کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کوئی احباب ایصال ثواب کرنا چاہے
دربار عالیہ حضرت سلطان باہو کی جانب سے 1 کروڑ درود پاک کا احسان ثواب. ایک بار پڑھی سورہ یاسین جو پڑھی ایک بار گئی ہے اور عرش پر لکھی 50,000 بار گئی ہے. سبحان اللہ. اور وہ ہے روضہ رسول پر پڑھی سورہ یاسین. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کوئی ساتھی جی یہی تو اصل تحفہ ہے جی جو ہم آگے بھیج سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم مظہر الجلال والجمال براط الذات والصفات مقصد المشاہدات موصل العبادات. پروردگار عالم رب صاحب فضل عظیم مالک جو کلام پاک پڑھا گیا دربار عالیہ حضرت سلطان باہو کی جانب سے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک کا نذرانہ ادارہ جناب عبد المصطفیٰ چشتی صاحب کی طرف سے درود پاک کا نذرانہ جناب مفتی عاشق حسین صاحب کی طرف سے 1 سورہ یاسین اور دربار عالیہ حضرت میاں امیر بالا پیر قادری مرکز الاولیاء دربار سے چند پیر قادری کی جانب سے 10 قرآن پاک کا ثواب مرحومین کو پیش کرتے ہیں. پروردگار عالم قبول منظور فرمائے. پروردگار عالم ملک محمد جاوید اکبر ساکی جناب اکبر ساکی صاحب کی بخشش کاملہ فرمائیے. ان کی یاد میں اس محفل کو ہر سال بپا کرنے پر جناب پرویز اکبر ساکی صاحب کی ہر بار مدد فرمائیے. پروردگار عالم جس آسن انداز سے آج یہاں پر ایک آسن طریقے سے اہل سنت اور اہل تشیع علماء کرام اور دیگر مسالک کے علماء کرام اکٹھے ہوئے، پروردگار عالم ملک پاکستان میں اسی طرح اتحاد فرمائیے. پروردگار عالم رب صاحب فضل عظیم مالک مرحومین جناب جاوید اکبر ساکی صاحب کی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں. پروردگار عالم ان کی ہر گام مدد فرمائے. پروردگار عالم جو احسن اقدامات ان سب کو اکٹھے کرنے کے لیے جناب پرویز اکبر ساکی سر انجام دے رہے ہیں، پروردگار عالم ہر گام میں ان کی مدد فرمائے. سب کا آنا، سب کا مل بیٹھنا اور جس انداز سے اہل سنت کے علماء کرام دربار عالیہ حضرت سخی سلطان باہو کے سجادگان آج یہاں پر پہنچے، دربار عالیہ حضرت میاں امیر صاحب کی جانب سے اور دیگر علماء اکرام یہاں پر پہنچے، پروردگار عالم اسی انداز سے ملک پاکستان میں اتحاد فرما. پروردگار عالم سب کا مل بیٹھنا، سب کا آنا قبول فرما. اس محافل کو، اس اجتماعات کو پورے ملک پاکستان میں عام فرما. پروردگار عالم دعا کرتے ہیں جناب علامہ افتخار حسین نقوی صاحب کے لیے کہ پروردگار انہیں عمر خضری عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے. تمام احباب کا پروردگار عالم آنا قبول فرما، ان کا اجتماع قبول فرما. لخمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما بالفاطمہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد.